فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صدر جلسہ، بانیان جلسہ، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اہل سنت، پردہ نشین خواتین اسلام، آئیے دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ، بھرپور وارفتگی کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر سنہری جالیوں کا تصور نگاہوں میں بسا کر اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا حضور سید عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، ساقی حوض کوثر، شافع روز محشر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کیجیے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن عظیم کی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ رب العزت اپنے کلام حکیم میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنا پیارا پیغام ہے اللہ کا، کتنا بہترین فرمان ہے میرے مولا تعالی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایمان والا ہے کون؟ تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ایمان والے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی پکے ایمان والے ہیں، مودودی جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بہت بڑے ایمان والے ہیں، اہل حدیث بھی کہتا ہے ہم بھی بہت بڑے ایمان والے ہیں، قادیانی بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، مہدوی بھی کہتا ہے ہم بھی ایمان والے ہیں، چکڑالوی بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، بہائی فرقے والا بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں. یہ تمام کے تمام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. لیکن ایمان والا حقیقت میں ہے کون؟ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے. سب دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن حقیقت میں سچا ایمان والا ہے کون؟ کون فیصلہ کرے؟ یہ کیسے فیصلہ ہو؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ آج ہماری قوم بڑی پریشان حال ہے اور دن بدن نوجوان نسل گمراہی کا شکار ہو رہی ہے اور لوگ کٹ کٹ کر دوسری جماعتوں سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم صحیح رہنمائی کی طرف آپ کو دعوت نہ دیں تو پھر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے اور ایمان کے ساتھ ہم کو دنیا سے اٹھائے. بس سوال اتنا ہی ہے کہ ایمان والا ہے کون؟
بڑا عجیب و غریب سوال ہے اور اس کو حل کرنا بھی بہت مشکل مسئلہ ہے نا بھائی؟ لیکن سرکار سیدنا اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، امام عشق و محبت، امام اہل سنت، امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب علیہ الرحمت والرضوان نے ہمیں ایمان کا جو درس عطا کیا ہے، پہلے آپ اس درس کو سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آقا آپ کے سر مبارک سے لے کر پاؤں شریف تک آپ کا جو مکمل وجود ہے، جو آپ کی مکمل ہستی ہے، آقا سرتا پا آپ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر اللہ کی شان اور عظمت کو کوئی جاننا چاہتا ہو تو آقا آپ کی شان و عظمت کو پہلے جان لے، آپ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، آپ کی شان سمجھ میں آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی شان سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات اور صفات کا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے حبیب، آپ پروردگار عالم کی بارگاہ سے آپ برہان بن کر آئے ہیں، دلیل بن کر آئے ہیں، ثبوت بن کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرتاپا اپنی ذات و صفات کا، اپنے جمال کا آئینہ بنا کر کے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، رسول انسان ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کی یہی تعلیم ہے کہ بے شک ہمارے نبی انسان ہیں، ہمارے نبی انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جو نبی کو انسان نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو نبی کو انسان نہ کہے کافر، دین سے خارج، اور جو نبی کو اپنا جیسا انسان کہے وہ بھی کافر۔ انسان ہے ہمارے آقا، بشر ہے ہمارے آقا، یقیناً ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں کسی عالم کا، کسی محدث کا، کسی مفسر کا۔ تمام مجددین، تمام محدثین، تمام مفسرین، اجماع امت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور انسان ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو اعلیٰ حضرت کی زبان میں، انسان یعنی ان جیسا، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا عقیدہ ہم کو سکھلا رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائیں آپ کے مسلک پر ہم، قربان جائیں آپ کی عظمت پر ہم، قربان جائیں آپ کی عبقری شخصیت پر ہم، کہ بے شک اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے تباہ ہونے سے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ اگر خدا نہ خواستہ اعلیٰ حضرت اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، ہندوستان کے شہر بریلی میں آپ تشریف فرما نہ ہوتے اور اپنے قلم کی نوک سے ہدایت کے پیغامات آپ جاری نہ فرماتے تو خدا کی قسم آج کی دنیا میں ساری وہابیت پھیلی ہوتی، آپ سب کے سب وہابیت کا شکار ہو گئے ہوتے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ شعر ہم نہ جانے کتنی بار پڑھے، کتنی بار سنے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اس حرف یہ پر میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ ہر زبان کا، ہر لینگویج کا ایک قاعدہ، قانون، گرامر ہے، اصول ہے۔ جو چیز سامنے موجود ہوتی ہے، نظر آتی ہے، قریب ہوتی ہے، جب اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ۔ مثلا یہ جلسہ، یہ اسٹیج، یہ حافظ صاحب، یہ مبلغ صاحب، جب قریب ہے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہ سے اشارہ کریں گے۔ اور 5 بجے شام میں جو یہاں جلوس کا اختتام ہوا تھا، اور اس وقت جو مجمع تھا، اس وقت جو جلسہ ہوا،
اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جلسہ 5 بجے ہوا تھا، بلکہ ہم کہیں گے وہ جلسہ، وہ جلوس، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے وہ جلوس بھی غائب ہو گیا، اب وہ جلسے کا منظر بھی ہماری نظروں سے غائب ہو گیا. اب یہ نیا جلسہ ہے جو بعد نماز عشاء الحمدللہ اسی مقام پر منعقد کیا گیا ہے. عزیزان محترم، کہنے کا میرا مدعا یہ ہے کہ جو چیز نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، جو چیز نظروں سے غائب ہوتی ہے یا دور ہوتی ہے، جب اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے دارالعلوم سنیہ حنفیہ کے ایک بہت زبردست عالم دین تھے جن کا نام حضرت علامہ مولانا عبدالحی صاحب تھا، ہے نا. جب آپ ان کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ ارے وہ مولانا عبدالحی صاحب، وہ مولانا عبدالحی صاحب جب تک یہاں تھے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، جب سے وہ چلے گئے ہیں بڑی ہمارے اندر کمزوری ہم محسوس کر رہے ہیں. تو عزیزو، مولانا جب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے یہ مولانا آپ کہتے رہے، جب وہ غائب ہو گئے آپ کی نظروں سے تو وہ کہنے لگے، وہ کہنے لگے. تو عزیزو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس سے بیان فرما رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں اللہ کی سرتاپ قدم شان ہے. یہ کہنے کا مطلب ہوا کہ رسول اعلیٰ حضرت کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما رہے. کیسے رہے ذرا اس کی بھی تفصیل سن لو. خیالی بات نہیں بولتا، ہوائی فائرنگ کرنے کا عادی نہیں ہوں الحمدللہ. سن لو سنی جنتی مسلمانوں، اے اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں، اعلیٰ حضرت کا تقویٰ سبحان اللہ بے مثال تقویٰ، اور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور سرکار مفتی اعظم کا تقویٰ بے مثال تقویٰ. اعلیٰ حضرت کے تقوی کی ایک مثال بیان کرتا ہوں، سن لو. مسجد میں گھاسلیٹ جلانا منع ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا ہے. گھاسلیٹ نہیں جلانا مسجد کے اندر، جو لالٹین وغیرہ چراغ شمع جو بھی ہے اس میں گھاسلیٹ نہیں ڈالنا، کیروسین آئل نہیں ڈالنا، بلکہ جو تیل ہم آپ کھاتے ہیں غذا میں وہ تیل کے چراغ جلانا، کیونکہ تیل کے چراغ جلانے سے مسجد میں بو نہیں ہوتی اور گھاسلیٹ جلانے سے مسجد میں بو ہوتی ہے جس سے نمازیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے مسجد میں گھاسلیٹ جلانے سے منع کیا. لیکن اتفاق کی بات تھی اعلیٰ حضرت ہی کی مسجد رضا میں مؤذن صاحب نے لالٹین روشن کر دیا. اعلیٰ حضرت تشریف لائے نماز کے لیے، دیکھا لالٹین جل رہا ہے تو آپ نے مؤذن صاحب سے بلا کر کہا، مؤذن صاحب کیا تمہیں مسئلہ نہیں معلوم کہ مسجد میں گھاسلیٹ جلانا منع ہے، تم نے لالٹین کیسے روشن کر دی؟ روزانہ میٹھے تیل کا چراغ جلتا تھا، آج یہ لالٹین تم نے کیوں جلا لی؟ تو مؤذن صاحب نے دست بستہ عرض کیا، حضور سرکار اس لالٹین میں گھاسلیٹ نہیں ہے بلکہ میں نے میٹھا تیل ہی ڈالا ہے، سرسوں کا تیل ہی ڈالا ہے. حضور مسئلہ جانتا ہوا آپ کے کرم سے. آقا میں نے اس میں گھاسلیٹ نہیں بلکہ سرسوں کا میٹھا تیل ہی ڈالا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم نے اس میں تیل ضرور ڈالا ہے لیکن دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ اس میں تو گھاسلیٹ جل رہا ہے، کیونکہ گھاسلیٹ ہی لالٹین میں ڈالا جاتا ہے اور چراغ جو میٹھے تیل کے جلائے جاتے ہیں وہ مٹی کے دیپک میں، مٹی کی دیا میں وہ چراغ رکھا جاتا ہے، اسی میں روشن کیا جاتا ہے. مگر تم نے جو ترکیب بدل دی ہے جلانے کی، جو لالٹین میں تم نے جو ڈالا ہے میٹھا تیل، لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگ تو آ کر کھول کر نہیں دیکھیں گے کہ کون سا تیل اس کے اندر ہے، لوگوں کو شبہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی مسجد میں لالٹین جل رہی تھی، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو لوگ بدگمان ہوں گے اور بدگمانی کرنے کی وجہ سے وہ گناہوں میں پڑ جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مؤذن صاحب آپ نے کیا کر دیا؟ تو کہا حضور پھر اس کا علاج کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا نماز کے بعد میں اعلان کر دوں. کہا نماز کے بعد اعلان کرو گے تو مسجد میں جتنے مصلی ہیں وہی مسئلہ جانیں گے، وہی جانیں گے اس لالٹین میں گھاسلیٹ نہیں ہے بلکہ میٹھا تیل جل رہا ہے. اور جو راستے سے گزرتے گزرتے کسی کی نگاہ پڑ جائے تو تب کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مؤذن صاحب نماز کے بعد تو آپ اعلان کریں گے ہی کریں گے، اور نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جانا. جب تک مسجد میں لالٹین جلتا رہے گا، جب تک یہ مسجد میں لالٹین روشن رہے گا، ہر آنے جانے والے آدمی سے مخاطب ہو کر کہنا کہ لوگوں اس مسجد میں جو لالٹین تم دیکھ رہے ہو اس میں گھاسلیٹ نہیں جل رہا ہے بلکہ سرسوں کا تیل جل رہا ہے، تاکہ گزرنے والا بھی بدگمانی سے بچ جائے. یہ ہے تقویٰ میرے اعلیٰ حضرت کا. اتنی احتیاط دین کے معاملے میں، تقویٰ طہارت کے معاملے میں، اتنی احتیاط، اتنی باریکی. اعلیٰ حضرت کے تقوی اور طہارت کے متعلق ایک بات مجھے اور یاد آ گئی. جب سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے اشرف علی تھانوی پر
کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، نہ صرف آپ فرمایا بلکہ حرمین شریفین کے تقریباً 200 سے زائد علماء مفتیان کرام نے اشرف علی تھانوی کو کافر کہا. اور من جملہ فتووں کے فتویٰ یہ بھی تھا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. اشرف علی تھانوی کو جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا، اس کے عذاب کے ہونے میں شک کرے گا، وہ شک کرنے والا بھی کافر ہوگا. یہ بات بہت مشہور ہے، دہرانا میرا مقصد نہیں تھا بلکہ ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا تقویٰ طہارت کا معیار کتنا بلند ہے. تو جب یہ فتویٰ مشہور ہوا، دیوبند میں بھی پہنچا، تو دیوبند میں پڑھنے والے طلباء جو اونچی جماعتوں کے اونچے درجوں کے طلباء تھے، انہوں نے جب وہ فتویٰ دیکھا اعلیٰ حضرت کا تو چراغپا ہو گئے. ہمارے اتنے بڑے حکیم الامت کو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کافر کیسے کہہ دیا؟ کس بنیاد پر کہا کافر؟ کیسے کہہ دیا؟ چلو ہم چل کر پوچھتے ہیں امام احمد رضا سے، ہم معلومات کرتے ہیں کس بنیاد پر تم نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا. تو 2 طالب علم دیوبند سے چلے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی نیت سے کہ آپ سے معلومات حاصل کی جائے کہ آپ نے کس بنیاد پر اشرف علی تھانوی کو کافر کہا ہے. تو جس وقت وہ 2 طالب علم دارالعلوم دیوبند سے چل کر بریلی شریف پہنچے ہیں تو اس وقت نماز کا وقت قریب تھا اور اعلیٰ حضرت وضو فرما رہے تھے اور کئی لوگ مریدین معتقدین اعلیٰ حضرت کے وضو کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. اور وہی عادت سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے متعلق بھی مشہور ہے. ہم نے بھی دیکھا کہ سب سرکار مفتی اعظم ہند وضو فرماتے تھے تو سینکڑوں مریدین کھڑے رہ کر حضور کے وضو کو دیکھتے تھے کس طرح وضو فرماتے ہیں. ہمارے وضو میں اور حضرت کے وضو میں کیا فرق ہوتا ہے ہم دیکھیں. ہمارے وضو میں کچھ کمی تو نہیں رہ جاتی ہے. پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ حضور کا وضو کیسے ہوتا ہے. اس بنیاد پہ دیکھتے تھے لوگ. تو اعلیٰ حضرت نے جب وضو فرمایا تو یہ 2 طالب علم اسی وقت وہاں پہنچے دیوبند سے آنے والے، اور اعلیٰ حضرت کے وضو کرنے کے انداز کو انہوں نے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا. کتنی احتیاط سے اعلیٰ حضرت وضو فرما رہے ہیں. ایک ایک بال پر سے پانی بہا رہے ہیں، ایک ایک عضو پر سے پانی اطمینان کے ساتھ بہا رہے ہیں. بڑے کامل انداز سے جب وضو کو دیکھا تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت جب اٹھ کر چلے مسجد کے اندرونی حصے میں تو یہ دونوں طالب علم جو دیوبند سے آئے تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت کے قدم پاک کو پکڑ لیا، قدموں کو پکڑ لیا اعلیٰ حضرت کے. کہا حضور ہم سے خطا ہو گئی معاف کر دیجئے، حضور ہم سے خطا ہو گئی معاف کر دیجئے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسی خطا، کیسی خطا، کون سی خطا تم نے کی جس کی معافی تم مجھ سے مانگتے ہو؟ تو کہا بات دراصل یہ ہے حضور ہم دارالعلوم دیوبند کے طالب علم ہیں، دورہ حدیث کے ہم طالب علم ہیں. جب آپ کا فتویٰ ہمارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے تعلق سے ہماری نظر کے سامنے آیا کہ آپ نے ہمارے اتنے زبردست عالم دین کو کافر کہہ دیا تو ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ احمد رضا خان کون ہے وہ شخصیت جنہوں نے ہمارے اتنے بڑے عالم کو کافر کہہ دیا، اور ہم پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ کس بنیاد پر کافر کہا، ہم جاننے کے لیے آئے تھے کس بنیاد پر کس وجہ سے کافر کہا حضور. لیکن آپ کے وضو کو ہم نے دیکھا. اب سنو جواب. ہم نے آپ کے وضو کرنے کے انداز کو دیکھا تو حضور ہمارے دلوں نے گواہی دی کہ جو عالم دین جو مفتی وقت وضو کرنے میں اتنی احتیاط کرتا ہو کسی کو کفر کا فتویٰ دینے میں کتنی احتیاط کرتا ہوگا. کفر کا فتویٰ دینے میں کتنی احتیاط کرتا ہوگا. ہم نے آپ کے وضو کے احتیاط کو دیکھا تو اس بات کا پتہ چل گیا کہ بے شک آپ بہت ہی محتاط عالم دین ہیں کہ ہر معاملے میں آپ باریک بینی سے مطالعہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اپنا حکم صادر فرماتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے جو اپنے رسول کے متعلق فرمایا، بات آ جائیے پھر اسی طرف ذہن لے چلیے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ کیوں کہا اعلیٰ حضرت نے؟ تو کیا جلوہ رسول کا دیکھ رہے تھے؟ جبکہ ہمارے آقا تو اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے نا. ہمارے آقا قبر انور میں تشریف فرما ہے اور زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں. بے شک ہمارے آقا زندہ ہے. تو اعلیٰ حضرت تو تقریباً 1300 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے. حضور کے پردہ فرمانے کے 1300 سال کے بعد تقریباً تشریف فرما ہوئے. تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ کیوں کہا، وہ کیوں نہیں کہا؟ تو عزیزو جب اعلیٰ حضرت حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک نجدی عالم سے آپ کا مناظرہ ہوا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر. نجدی عالم یہ کہتا تھا کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے.
اور آج بھی جتنے نجدی، وہابی، دیوبندی، مودودی، اہل حدیث ہیں، ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ رسول کو تو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، رسول کو کل کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم. اور یہاں تک کمبختوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے رسول کو یہ تک یہ نہیں معلوم کہ رسول کا حشر کیا ہونے والا ہے محشر کے میدان. معاذ اللہ. بتاؤ کتنے بڑے گستاخ ہیں یہ. اہل سنت و جماعت کے عالم کو کوئی دیوانہ کتا نہیں کاٹا ہے تو ان کا ہم نام بار بار لیں. ارے ان کی گستاخیاں اتنی گھنونی ہیں، ان کے جرم اتنے گھنونے ہیں جس کا بیان کرنا عوام الناس کے سامنے ضروری ہے تاکہ ہماری عوام ان بدعقیدہ جماعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، تاکہ تمہارے ایمان محفوظ رہے، تمہارا عقیدہ محفوظ رہے، تمہارے عمل کی کھیتی محفوظ رہے. بزرگوں اور دوستو، تو نجدی عالم نے مناظرہ کیا اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس سے مناظرہ فرمایا. کہاں پر؟ مکہ شریف میں. گئے تھے حج کرنے کے لیے، لیکن سامنے ایک ایسی بات آ گئی تو آپ نے یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سہارے اس نجدی عالم کا منہ توڑ جواب دیا. واقعہ جانتے ہیں آپ، پھر بھی میں تبرکن و تیمنن عرض کر دیتا ہوں. تحریری مناظرہ تھا تو اعلیٰ حضرت کو اس وقت شدت کا بخار تھا، 105 ڈگری بخار تھا، اور اس حالت میں آپ صحن کعبہ میں بیٹھ کر عربی زبان میں، عربی لینگویج میں، کیونکہ وہ نجدی عالم عربی زبان ہی جانتا تھا، اردو، ہندی، فارسی نہیں جانتا تھا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو سمجھانے کے لیے عربی زبان ہی میں جواب تحریر فرمایا. اور جواب جو لکھا آپ نے تو صرف 8 گھنٹے کی مدت میں لکھا. اور کتنا بڑا جواب لکھا؟ 500 صفحات پر جواب لکھا، اور اس کتاب کا نام رکھا دولت المکیہ. آج بھی وہ کتاب الحمدللہ موجود ہے، اور رضا اکیڈمی بمبئی کی جانب سے وہ کتاب شائع کی گئی ہے. الحمدللہ وہ کتاب زندہ ثبوت ہے حضرت کی علمی قابلیت کا، آپ کے ایمان کا کامل ہونے کا. یقین وہ کتاب بین دلیل ہے. اے ایمان والو، اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں وہ کتاب لکھی، اور جب وہ کتاب پیش کی آپ نے تو بڑے بڑے عرب کے علماء فضلاء اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی دلیلوں کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے. ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن یہ کتاب جو اعلیٰ حضرت نے پیش کی حوالے میں آج تک ہماری نظروں سے عبارتیں اوجھل تھیں، آج تک ہم نے ان عبارتوں کو نہیں دیکھا تھا یا نہیں سمجھا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ہم کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عالم ما کان ما یکون رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. تو عزیزو، اعلیٰ حضرت نے 500 صفحات پر سینکڑوں دلیلیں لکھی، اور جب اعلیٰ حضرت صحن کعبہ میں بیٹھ کر کتاب تحریر فرما رہے تھے تو اس وقت کوئی کتاب آپ کے ساتھ نہیں تھی، کوئی لائبریری آپ کے ساتھ نہیں تھی. کتابوں کا ریفرنس دینے کے لیے کتابوں کو دیکھنا ضروری ہے. آپ کی درے کعبہ پر پہنچی تو درے کعبہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا ہوا دیکھا، اور غوث پاک احمد رضا خان فاضل بریلوی سے فرماتے ہیں، اے احمد رضا یہ دلیل پیش کر، اے احمد رضا یہ حوالہ پیش کر، اے احمد رضا یہ کتاب کا حوالہ پیش کر. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی نظریں کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت پر کہ راست فیض حاصل ہوتا ہے. احمد رضا خان فاضل بریلوی کو غوث پاک کا راست فیض حاصل ہوتا ہے. اور یقیناً حضور غوث پاک نے ایسی دستگیری کی آپ کی صحن کعبہ میں کہ آپ حوالہ لکھتے جاتے ہیں، کتابوں کے حوالے پیش کرتے جاتے ہیں. 500 صفحات پہ عربی زبان میں کتاب لکھ کر عرب کے بڑے بڑے عالموں کے دانت کھٹے کر دیے، اور ان کے ایوانوں میں زلزلہ لگا گیا. اعلیٰ حضرت کی کتاب کا جب شہرہ ہوا، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا جب شہرہ ہوا تو شریف مکہ تک یہ بات پہنچی، جو مکے کا خادم خاص تھا اس تک یہ بات پہنچی. تو شریف مکہ نے کہا وہ کون عالم دین ہے جو ہندوستان سے آیا ہے جس کا نام احمد رضا خان ہے، میں بھی تو ان کی زیارت کر لوں، کیونکہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بے مثال کتاب لکھی ہے، بہت ہی بہترین کتاب لکھی ہے، لاجواب کتاب لکھی ہے. بلاؤ اعلیٰ حضرت کو میری بارگاہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو شریف مکہ کے پاس آپ کو مہمان بنا کر بلایا گیا، اور شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت کی بڑی تعظیم و تکریم کی، دستبوسی کی، پیشانی کا بوسہ دیا، اور بڑی مہمان نوازی کی، اور کہا حضور آپ نے جو کتاب لکھی ہے میرا دل باغ باغ ہو گیا، آپ نے جو کتاب لکھی ہے مجھے یقین کامل ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم غیب کے خزانے عطا فرما دیے ہیں. احمد رضا اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا ہوں. اب اس کے سلے میں کیا انعام آپ کو پیش کروں، کیا تحفہ میں آپ کو پیش کروں، آپ کی کیا خواہش ہے فرمائیے، آپ کی کیا تمنا ہے فرمائیے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شریف مکہ کو جواب دیا، اے شریف مکہ، احمد رضا کو دولت کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کو ڈالر کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کو ریال کی خواہش نہیں ہے، احمد رضا کو لال و گوہر کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کو کسی دنیاوی دولت کی تمنا نہیں ہے. احمد رضا کی بس ایک تمنا ہے، اے شریف مکہ اگر تم پوری کر سکتے ہو تو کر دو. کیا فرمائیے کیا تمنا ہے آپ کی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ حج کا موسم ہے اور حاجیوں کو مدینہ الرسول میں عشاء کی نماز کے بعد باہر بڑھا دیا جاتا ہے، مدینہ شریف کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے دروازے لگا دیے جاتے ہیں، کسی کو اندر رہنے کی اجازت نہیں رہتی ہے. اے شریف مکہ، احمد رضا کی بس ایک تمنا ہے، ایک رات تنہا، ایک رات اکیلے مجھے رسول کی بارگاہ میں گزارنے کی اجازت دے دے. بس یہی چاہتا ہے احمد رضا، کچھ نہیں چاہتا.
تمنا پوری کی گئی. شریف مکہ نے تحریری اجازت نامہ لکھ کر دیا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ایک رات مدینۃ الرسول میں تنہا گزارنے کی اجازت دی جاتی ہے. چنانچہ اہتمام ہوا اور آپ کو اندر اکیلے رکھ دیا گیا. باہر سے دروازے بند کر دیے گئے, دریچے بند کر دیے گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسول میں تنہا ہے. پوری رات میرے سرکار کی بارگاہ میں جالی اقدس کے سامنے کھڑے ہیں, پائی مبارک میں کھڑے ہیں, معروضہ پر معروضہ پیش کر رہے ہیں. اے میرے سرکار, اے میرے آقا, آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ کے نالے نے پر احمد رضا کی جان قربان, عزت قربان, میری قابلیت قربان. اے میرے آقا, احمد رضا نے کئی مرتبہ خواب میں آپ کا جلوہ دیکھا ہے. احمد رضا کو آپ نے کئی مرتبہ خواب میں جلوہ بخشا ہے. اے میرے سرکار, احمد رضا کی گزارش ہے آقا, احمد رضا کا معروض ادب ہے میرے سرکار, احمد رضا کی تمنا یہ ہے میرے آقا, بس ایک مرتبہ انور سے باہر تشریف لے آئیے. احمد رضا اپنے سر کی آنکھوں سے آپ کا ایک مرتبہ دیدار کرنا چاہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں, وصول لانا بار پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں, معروض ادب پیش کرتے ہیں, تو سرکار مدینہ کی کرم فرمائی ہوتی ہے. آقا اپنے غلام کی لاج رکھتے ہیں اور اپنی قبر انور سے سرکار مدینہ علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں. احمد رضا فاضل بریلوی نے جب رسول پاک علیہ السلام کو اپنی سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں جب جلوہ دیکھا رسول کا, تو پکار اٹھے, اللہ کی سرکار کا قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا یہ تو وجہ یہ ہے, وجہ یہ کہنے کی یہ ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. رسول پاک کا جلوہ دیکھ کر کہا یہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہ تو اعلیٰ حضرت نے ہم کو ایمان کا سبق سکھایا کہ جانے ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ ایمان والا ہے کون؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے کلام حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. بات بڑی تعجب خیز ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ بے ایمانو تم ایمان لاؤ, اے منافقو تم ایمان لاؤ, اے مشرکو تم ایمان لاؤ, اے کافرو تم ایمان لاؤ, اے یہودیو تم ایمان لاؤ, اے نصرانیو تم ایمان لاؤ, تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کیسا حکمتوں سے بھرا ہوا خطاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے, اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. وہ کون سا ایمان ہے, وہ کیسا ایمان ہے؟ تو اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ سچا ایمان والا کون ہے. وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ نے ہم سے کیا ہے, وہ کون سا ایمان ہے؟ اگر کوئی اجنبی آدمی پہلی مرتبہ کسی شہر میں آئے, اسٹیشن پر اترا, باہر نکلا, دیکھا سڑکوں کو, ایک سڑک سیدھے جا رہی ہے, ایک سڑک پیچھے جا رہی ہے, ایک سڑک داہنے جا رہی ہے, ایک سڑک بائیں جا رہی ہے, پھر سڑک کے دل لگے ہیں, گلیاں لگی ہیں. عزیزو, ایک آنے والا مسافر ان تمام راستوں کو دیکھ کر پریشان کھڑا رہتا ہے کہ یا اللہ, ڈاکٹر صاحب سے مجھے ملنا ہے, یا عبد الرحمان بھائی سے مجھے ملنا ہے, تو میں کس طرف چلوں, کون سا راستہ اختیار کروں جس پر چلنے سے مجھے میرا مقصد پورا ہو جائے گا. تب یہ اجنبی کھڑا رہ کر سوچ رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, لباس کو, حلیے کو, وضاقتہ کو دیکھ کر کہا حضرت پہلی بار آ رہے ہیں شاید آپ؟ تو کہا ہاں بھائی پہلی بار آیا ہوں, مجھے جانا ہے فلاں صاحب کے پاس ملاقات کے لیے. تو کہا بے فکر رہیے, ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں, ہم آپ کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں, اطمینان رکھیے. وہ ساتھ چلا راستہ دکھانے کے لیے, منزل پہ پہنچانے کے لیے. 2 ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ رفو چکر ہو گیا, 9 2 11 نظر نہیں آیا, پھر کدھر بھاگ گیا پتہ نہیں چلا. وہ اجنبی مسافر دائیں بائیں دیکھ رہا ہے تو ایک نئے شخص کو اپنے قریب کھڑا ہوا دیکھا, بالکل نیا چہرہ تھا. اس نے اس اجنبی آدمی کو دیکھ کر کہا کہ بھیا آپ, تو بولے آپ نئے معلوم ہوتے ہیں. کہا بالکل نیا ہوں, پہلی بار آیا ہوں اس شہر میں, مجھے فلاں صاحب سے ملنے جانا ہے. ایک آدمی مجھ سے ابھی وعدہ کیا تھا کہ منزل پہ پہنچا دوں گا, لیکن ابھی میں دیکھا وہ میرے ساتھ چل رہا تھا, پھر نہ جانے کیسے بھاگ گیا, کہاں بھاگ گیا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے.
تو کہا بات دراصل یہ حضرت وہ مجھے دیکھ کر بھاگا ہے. آپ کو دیکھ کر بھاگا؟ ہاں مجھے دیکھ کر بھاگا ہے. معلوم وہ کون ہے؟ ارے وہ بٹوا مار کمپنی کا ممبر ہے, وہ پاکٹ پلیئر ہے. وہ تو اچھا ہوا میں آ گیا, آپ کی پاکٹ بچ گئی, ورنہ وہ تو آپ کی پاکٹ مار لیتا راستہ بتانے کے بہانے. تو یہ اجنبی مسافر سوچنے لگا یا اللہ جب اس کو دیکھ کر وہ بھاگا تو پھر یہ کیا ہوگا. سوچ میں پڑ گیا لمحے کے لیے. پھر اس نے کہا آپ اطمینان رکھیے, میں بہت شریف آدمی ہوں, بہت ایماندار آدمی ہوں, میں یہاں کا ذمہ دار ہوں, آپ اطمینان رکھیے, میں آپ کو منزل پہ پہنچا دوں گا, میرے ساتھ چلیے. بس 2-4 قدم ہی اس کے ساتھ چلا تھا کہ پھر یہ بھی غائب ہو گیا. تیسرا شخص نمودار ہو گیا. پھر اس نے پلٹ کر جو دیکھا تو یہ غائب, تیسرا آدمی موجود. تو کہا بھائی آپ کہاں؟ بات دراصل یہ ہے جناب آپ نئے آدمی ہیں, آپ کو پتا نہیں. اصل میں وہ جو آدمی آپ کے ساتھ جا رہا تھا نا, ارے وہ تو بڑا مرڈرر, چاقو مارا یہاں کا. اگر آپ اس کے ساتھ جاتے تو آپ کا مال بھی جاتا, سامان بھی چلا جاتا اور آپ کی جان بھی ضائع ہو جاتی. یہ تو اچھا ہوا میں آ گیا جو بھاگ گیا. پھر سوچنے لگا یا اللہ جب اس کو دیکھ کر وہ بھاگا تو پھر یہ کیا کرنے والا ہے. ایک سے بڑا ایک دھارکاری مل رہا ہے, ایک سے بڑا ایک گنڈا مل رہا ہے. عزیزو ایک چوراہے کا یہ عالم ہے, ایک چوراہے کا یہ عالم ہے کہ صحیح رستہ اجنبی مسافر کو نہیں نظر آ رہا ہے, صحیح رستے کی منزل نظر نہیں آ رہی ہے. تو غور کرو, میرے آقا حضور غیبدہ نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے نام پر 73 راستے بن جائیں گے. اسلام اور ایمان کے نام پر 73 راستے بن جائیں گے. ہر راستے پر, ہر سڑک پر, ہر راہ پر ایک رہبر تمہیں نظر آئے گا, جبہ خبہ پہنا ہوا, ہاتھ میں تسبیح لیا ہوا, مسواک کی کاڑی پکڑا ہوا, اونچا پیجامہ پہنا ہوا, لمبا کرتا پہنا ہوا نظر آئے گا اور آپ کو بلائے گا اپنی طرف کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ, شریک ہو جاؤ, ہم تم کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے, ہم تم کو جنت تک پہنچا دیں گے, ہم تم کو جنت کے محل دلوا دیں گے, ہماری جماعت میں آ جاؤ, ہماری جماعت میں آ جاؤ. تو آج 73 فرقے جو موجود ہے دنیا میں, ہر فرقے کا مبلغ اپنے اپنی طرف کھینچ رہا ہے لوگوں کو, اپنی اپنی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ بھولا بھالا مسلمان, یہ بھولا بھالا نوجوان پریشان ہے. ادھر بھی داڑھی ہے, ادھر بھی داڑھی ہے, ادھر بھی جھبا ہے, ادھر بھی جھبا ہے, ادھر بھی تسبیح ہے, ادھر بھی تسبیح ہے. یا اللہ ادھر بھی کتابیں ہیں, ادھر بھی کتابیں ہیں. جاؤ تو کدھر جاؤں, وہ بھی اللہ رسول کی بات کہتے ہیں, یہ بھی اللہ رسول کی بات کہتے ہیں. مولا جاؤں تو کدھر جاؤں, کدھر جانے سے میرا بھلا ہوگا, کدھر جانے سے مجھے جنت ملے گی, کدھر جانے سے مجھے جنت کی نعمتیں ملیں گی, کدھر جانے سے مولا تیری رضا ملے گی. تو عزیزان ملت اسلامیہ, یہ بھولا بھالا انسان یہی سوچ سوچ کر حیران و پریشان ہے, پریشان ہے, پریشان ہے. قدم قدم پر ٹھوکریں کھا رہا ہے. کبھی تبلیغی جماعت میں چلا جاتا ہے, ایک چلا مار کے آتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھتا نہیں کام نہیں چلتا یہاں, تو پھر گھستا ہے مودودی جماعت میں, دیکھتا وہاں بھی دال نہیں گل رہی ہے, پھر جاتا ہے اہل حدیث جماعت میں, دیکھتا وہاں بھی دال نہیں گل رہی ہے, تو پھر کسی اور جماعت میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتا ہے. عزیزان ملت یہی حال آج دنیا کا اور دنیا کے انسانوں کا, مسلمانوں کا چل رہا ہے. غلط تو نہیں بولا میں؟ اب یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کو کہ کون سا ایسا راستہ ہے جس پر چلنے سے ہم کو راہ نجات ملنے والی ہے, جس پر چلنے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی رضا, خوشنودی, کامیابی حاصل ہونے والی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ آپ زیادہ نہ گھبرائیں, زیادہ فکر نہ کریں. بہت آسان مسئلہ ہے, اگر تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ آپ سوچ لیں تو مسئلہ 1 سیکنڈ کے اندر حل ہو سکتا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے آپ سن لیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سے بھی زیادہ کے زمانے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 70 پر 2 72 فرقے جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے. تو جس وقت میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا, یہ جملہ جو اپنی زبان سے ارشاد فرمایا تھا, اس وقت تو 73 جماعتیں نہیں تھیں, بعد میں بنی, بعد میں پیدا ہوئی. یعنی قیامت سے پہلے پہلے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے. تو رسول اعظم مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت تقسیم ہو جائے گی زمانے آئندہ میں, تو اس وقت تو نہیں ہوئی تھی, ہے نا بھائی. جس وقت سرکار یہ فرمان ارشاد اپنی زبان سے فرمائے تھے اس وقت تو امت 73 فرقوں میں نہیں بٹی تھی, آئندہ زمانے میں بٹے گی. تو بولو رسول پاک علیہ السلام نے آنے والے زمانے میں جو چیز واقع ہونے والی ہے, جو چیز رونما ہونے والی ہے, رسول پاک علیہ السلام نے پہلے ہی غیب کی خبر دی کہ نہیں دی؟ بولو بھائی, غیب کی خبر دی میرے آقا نے؟ اس وقت تک تو نہیں بنی تھی جماعتیں, آئندہ بنے گی فرمایا میرے سرکار نے. تو معلوم یہ ہوا رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا اور اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. تو اب یہ دیکھو کون سا فرقہ حقانیت پر ہے,
کون سا فرقہ سچائی پر ہے، کون سا فرقہ صراط مستقیم پر ہے، کون سا فرقہ جنت کے راستے پر گامزن ہے، کون سا فرقہ رضا الہی کے راستے پر ہے. اب یہ فیصلہ کرو آپ، ہے نا. یہ دیکھو کہ آج جتنی جماعتیں ہیں، جس کے معنی نام آپ کے سامنے پیش کیے، جتنی جماعتیں ہیں، ان سب جماعتوں کی کتابیں، ان کی مولویوں کے بیان یا ان کی تحریریں یا ان کی تقریریں آپ سنو یا پڑھو تو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ رسول کو علم غیب نہیں، رسول کو علم غیب نہیں، رسول کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، رسول کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، کل کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، پیٹ پیچھے کیا ہے نہیں معلوم، دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں معلوم، رسول کو کچھ بھی علم غیب نہیں ہے. یہ سارے فرقے 72 فرقوں کی ایک ہی بولی ہے، سب یہی کہتے ہیں رسول کو علم غیب نہیں ہے، رسول کو علم غیب نہیں ہے. صرف ایک فرقہ ایسا ہے دنیا میں جو رسول کے علم غیب کو مانتا ہے اور اس فرقے کا نام ہے اہل سنت و جماعت. عزیزو کتنا آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا. جو رسول کے علم غیب کا قائل ہے وہی حقانیت کے راستے پر ہے، اور جو رسول کے علم غیب کا منکر ہے وہی گمراہ ہے. دیوبندی، وہابی، تبلیغی، اہل حدیث، چکوالوی، اہل قرآن، اہل حدیث، یہ سب گمراہ فرقے ہیں کیونکہ ہمارے رسول کے علم غیب کا سب انکار کرتے ہیں. میں بالکل کھلا کھلا بول رہا ہوں تاکہ آپ کل دھوکہ نہ کھائیں. جیسا کہ ہمارے ابھی شکیل بھائی نے آپ سے فرمایا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر گلی گلی کوچا کوچا ہر نکڑ پر جلسے منعقد ہو رہے ہیں. اصلاح معاشرہ کا ٹائٹل بڑا پیارا ہے، بہت عمدہ ٹائٹل ہے. یہی تو ہے نا ان کے پاس کہ نئے نئے ٹائٹل لے کر، نئے نئے عنوان لے کر بھولے بھالوں کو پھانستے ہیں، پھر ان کے سینے میں رہا سہا ایمان بھی نچوڑ لیتے ہیں. اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی بکری ہے، بکری کئی دن کی بھوکی پیاسی ہے بیچاری، اس کو پتہ نہیں ملا کھانے کے لیے، چارہ نہیں ملا، بھوکی پیاسی ہے. اب اس بھوکی بکری کو آپ دور سے پتہ دکھائیں گے، ہرا پتہ، ہرا چارہ، تو فوراً وہ دوڑ کر آپ کے پاس آئے گی. کیوں؟ اس لیے وہ یہ دیکھے گی کہ میری غذا اس کے ہاتھ میں ہے، میری غذا اس کے ہاتھ میں ہے، میرا چارہ اس کے ہاتھ میں ہے، میرے پیٹ بھرنے کا سامان اس کے پاس ہے، دوڑ کر آئے گی. تو آپ نے کیا کیا؟ ہرا چارہ دکھا کر بھوکی بکری کو اپنے قریب تو بلایا، لیکن بجائے کھلانے کے اس کی ٹانگ پکڑ لی، بکری کی ٹانگ پکڑ لی، اور بکری کے تھن میں جو کچھ دودھ تھا اس کو دھو لیا، دودھ نچوڑ لیا اور بغیر پتہ کھلائے کے بھیج دیا. آج کل ایسا ہی حال ان کا ہے. ہماری نوجوان نسل جسمانی طور پر تو بھوکی نہیں ہے لیکن روحانی طور پر بھوکی ہے، کیونکہ پیدا ہو گیا مسلمان گھر میں، باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، پورا خاندان مسلمان، اپن بھی مسلمان ہے نا. ہم کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہم کو کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، ہم کو کیا ضرورت ہے قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کی، ارے ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے. یہ ایک زام جو ہے آپ کے بعض لوگوں کے ذہن میں، یہ زام باطل ہے. یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں وجود میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کر ہم کو پیدا کیا ہے، اور پروردگار عالم کے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم حاصل کریں گے، ان تعلیمات کو ہم سیکھیں گے، قرآن کے احکامات کو ہم پڑھیں گے، قرآن کے احکامات کو ہم جانیں گے، اور اب زندگی اپنی اسلام کے راستے پر چل کر گزاریں گے، ایمان کے راستے پر چل کر گزاریں گے. تو عزیزان ملت، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نماز کو بھی پڑھے، نماز کو بھی ادا کرے، روزہ بھی رکھے، زکات بھی دے. اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو حج بھی کر لے. تو عزیزان محترم، ہر مسلمان ہی پر یہ تمام چیزیں فرض ہوتی ہیں، اور جو مسلمان ہی نہیں ہے نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ اس پہ روزہ فرض ہے، نہ اس پہ زکات فرض ہے، نہ اس پہ حج فرض ہے. لیکن الحمدللہ مسلمان پر یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اور جو مسلمان ہی نہیں ہے اس پر کچھ بھی فرض نہیں. فرض ہے تو بس ایک چیز پہلے اس پر فرض ہوتی ہے کہ وہ ایمان لائے، اللہ اور رسول پر ایمان لائے، وہ چیز اس کے اوپر فرض ہوتی ہے. اگر وہ نہیں مانتا ہے تو جہنم رسید ہوگا. لیکن جو مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ان پر نماز فرض، روزہ فرض، زکات فرض، حج فرض. اب نمازوں کا حال دیکھو تو کیا ہے ہمارا. جمعے کے دن ہی ہمارے سنی مسجدیں بھرتی ہیں. جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کی نماز کا وقت آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، یا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. جمعہ کا دن گزر گیا پھر مسجد خالی، رمضان کا مہینہ چلا گیا پھر مسجد خالی. تو مسلمان رمضان کا نمازی ہے، صرف جمعے کا نمازی ہے نا. ایسا ہی تو ہو رہا ہے. لیکن مسلمانوں، صرف جمعہ کی ہی دن کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ جسم میں جان باقی ہے اس وقت تک نماز ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم کے اندر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور اپنے رب کی عبادت کر، اور اپنے رب کی عبادت کر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ
تجھے موت آ جائے عبادت کرتا جائے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ اس سے غافل نہ بنو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہم کوئی کوتاہی نہ کریں، غفلت نہ کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس پر نماز فرض ہی نہیں ہے، جس پر نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ تو نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام پر قیام کر رہا ہے، رکوع پر رکوع کر رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، اور جس پہ فرض ہے وہ نماز سے غافل ہے نا بھائی؟ جس پہ نماز فرض ہی نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ارے رسول کی شان میں گستاخی جب کیا تو وہ کافر ہو گیا نا، مردود ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ مرتد پہ نماز کب فرض رہے گی؟ گستاخ پہ نماز فرض نہیں رہتی، مسلمان پر نماز فرض ہوتی ہے۔ تو جس پہ نماز فرض ہی نہیں ہے وہ نماز کا پابند بن گیا، اور جس پر نماز فرض ہے وہ نماز سے غفلت کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں اب اپنے انداز کو بدلو اور آپ سچے پکے مسلمان بنو، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ذوق و شوق کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے والا بنائے۔ دیکھو عبادت صرف نماز پڑھنے کا ہی نام نہیں، عبادت نہیں ہے، بلکہ آپ عبادت کی نیت دل میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ ایک ایک کام کے بدلے آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، لیکن آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ طہارت کریں گے، استنجا کریں گے، تو استنجا طہارت سے فارغ ہونا بھی ثواب کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وضو کریں گے تو وضو کرنا بھی نیک اور ثواب کا کام ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جتنے قطرے وضو کے نیچے گرتے ہیں، غسالہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قطرے کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ ایک عبادت کے لیے آپ نیت کیے تھے، مگر دیکھو ثواب کتنے مل رہے ہیں آپ کو۔ پھر اس کے بعد آپ ٹوپی سر پر پہنے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور پھر آپ کرتا پائجامہ پہنے، سنت کے مطابق لباس پہنے، سنت کے مطابق لباس پہننا بھی نیکی ہے۔ یہ سارے لباس سے مرصع ہو کر بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلے، مسجد کی طرف جانے کے لیے نکلے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرما رہا ہے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اندھیری رات میں مسجد کو جاتا ہے، اندھیری رات میں جب مسجد کو جاتا ہے، قیامت کے میدان میں جب پھلے صراط سے اس کو گزرنا ہوگا تو وہ نماز وہ مسجد اس کے لیے روشنی بن کر سامنے آئے گی، اور وہ پھلے صراط کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نور بن کر چمکے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے وہ راستہ آسانی سے طے کر لے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایک عبادت کے لیے کئی ثواب لکھے جاتے ہیں، تو آپ اس لیے کبھی نماز سے غفلت نہ کریں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی بھائی؟ یاد ہے کہ بھول گئے آپ لوگ؟ ہم یہ بتا رہے تھے کہ ایمان والوں پر ہی نماز فرض ہے۔ ایمان والا کون ہے؟ ایمان والا وہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام کے علم غیب کو مانتا ہو، جو علم غیب کا قائل ہو، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دل سے تعظیم کرتا ہو، وہی سچا ایمان والا ہے۔ آپ ذرا ایک بنیادی بات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کے بعد پھر اصل موضوع کی طرف ہماری تقریر چلے گی آگے۔ بس تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا، کیونکہ اہم مسئلہ ہے، تبھی کچھ بولنا ضروری ہے یہاں کے ماحول کے حساب سے، اس لیے ہم یہاں بولنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ تو عزیزان ملت، یہ ذرا آپ سنجیدگی سے غور کر لو، یہ جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں اس وقت، نام میں نے سنا دیا آپ کے سامنے یاد ہے، جتنی جماعتیں ہیں اہل سنت و جماعت کے سوا، یہ سب جماعتوں کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ جنم کنڈلی کیا ہے ان کی؟ جنم پتری کیا ہے ان کی؟ کب پیدا ہوئی یہ جماعتیں؟ کب وجود میں آئی یہ جماعتیں؟ ان کی شہرت پر ہی وار کرو تاکہ دوسرے اعتراضات کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہ ان کی شہرت ہے۔ بنی کب؟ تبلیغی جماعت کب بنی بتاؤ؟ کتنے سال پہلے بنی؟ یہ 50-60 سال کی پیداوار ہے یا 100 سال کی پیداوار ہے۔ سن 1856 عیسوی کے بعد ہی یہ جماعتیں وجود میں آئی ہیں۔ سن 1856 عیسوی کے پہلے یہ جماعتیں نہیں تھیں، 1856 عیسوی کے بعد ہی یہ جماعتیں وجود میں آئی ہیں، پہلے نہیں تھیں، بعد میں بنی ہیں۔ اور بعد میں بننے کا ایک ثبوت یہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ جتنی بھی جماعتیں اس وقت موجود ہیں، ہر جماعت کے بنانے والے کا کوئی نہ کوئی نام ہے۔ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت کے فاؤنڈر کون ہے؟ الیاس دہلوی۔
الیاس دہلوی تبلیغی جماعت کا فاؤنڈر، جماعت اسلامی کا فاؤنڈر ابو لالا مودودی، اہل حدیث جماعت کا فاؤنڈر ثناء اللہ امرتسری، قادیانی جماعت کا فاؤنڈر غلام احمد قادیانی۔ آج کل دو فرقے بڑے تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، ایک اہل حدیث، دوسرا قادیانی۔ آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں یہ فتنے بڑے تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت تو اب ریٹائر ہو گئی، سمجھو بیٹری ڈاؤن ہو گئی ان کی، اب نئی دال گل رہی ان کی۔ اب تیزی کے ساتھ جو جماعتیں پھیل رہی ہیں فتنے، وہ قادیانی جماعت، دوسرے اہل حدیث۔ ریال ڈالر پورا انہی کو مل رہا ہے، یہ سب محروم کر دیے گئے ہیں۔ پوری قوت کے ساتھ یہی دو جماعتیں آگے بڑھ رہی ہیں اس وقت، گاؤں گاؤں، قریا قریا، بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ یہ قادیانی کے تعلق سے بھی سن لیجئے، کل کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہمیشہ یہ سنی مولوی دیوبندی تبلیغی کا رونا روتے ہیں، دوسری بھی باطل جماعتیں، ذرا ان کا بھی تعارف کروا دو، کون سی جماعتیں ہیں اگر وہ ہے نا بھائی؟ تو سن لو قادیانی جماعت کا بھی مختصر تعارف کیا ہے۔ یہ جماعت، قادیانی جماعت کا فاؤنڈر ہے غلام احمد قادیانی۔ یہ قادیان پنجاب کے علاقے میں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ وہیں پیدا ہوا، وہیں پڑھ لکھ کر قابل ہوا، زیادہ علمیت آ گئی تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں اللہ کا نبی ہوں کہہ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بھٹکنے والے بھٹکے، گمراہ ہونے والے گمراہ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو محفوظ رکھا اس کے شکار میں نہیں پھنسے، اس کے جالے میں نہیں آئے۔ تو یہ غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، حالانکہ ہمارے سرکار نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو سمجھو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ ہمارے آقا آخری نبی ہے۔ الا لا نبی بعدی، آگاہ ہو جاؤ، میرے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امت محمدی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ ہاں بزرگوں اور دوستو، تو غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا اعلان کیا، اپنی چھوٹی نبوت کا، تو دنیا میں تہلکہ مچا، مسلمانوں میں ہلچل مچی، بڑے بڑے پریس رپورٹرز، بڑے بڑے میڈیا کے جو ذمہ داران تھے وہ پہنچے قادیان، لمبا سفر کر کے یہ معلوم کرے بھائی آخر یہ کون شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، دیکھیں اس کا انٹرویو لیں۔ تو بڑے بڑے پریس رپورٹر آئے، اس کا انٹرویو لیا، اس کے بعد پھر اس کی ماں سے ملاقات کی، غلام احمد قادیانی کی ماں سے۔ باپ تو اس کا مر گیا تھا، ماں زندہ تھی، تو ماں سے پس پردہ گفتگو ہی پریس رپورٹروں کی۔ تو پوچھا ان لوگوں نے کہ آپ کے جو فرزند ہیں، آپ کے جو بیٹے ہیں غلام احمد، جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، آپ ان کی ماں ہیں، آپ کیا کچھ ان کے بارے میں بتائیں گی، کچھ اظہار خیال فرمائیں گی؟ تو ماں نے جواب دیا پریس رپورٹروں کو، کیا جواب دیا قابل غور و فکر ہے۔ کہا اے دنیا سے آئے ہوئے اخبارات کے مدیر ہو، میں کوئی زیادہ پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں، دیہات کی رہنے والی ہوں، میرا بس اتنا ہی خیال ہے کہ ہر ماں کو اپنی اولاد کے لچھن بچپن ہی میں معلوم ہو جاتے ہیں۔ اولاد کیسی آگے چل کر ہونے والی ہے ماں کو پتا چل جاتا ہے، لچھن سمجھے نا، بلکہ جب یہ پیٹ میں تھا تبھی سے مجھے لچھن کا پتا چل گیا تھا۔ یہ بہت خطرناک ہے، بہت بڑا فتنہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے اس کا پیدا ہونے کے بعد نام غلام احمد رکھا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے جو احمد کا غلام ہو بھلا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس کے لچھن دیکھ لیے تھے کہ بہت بڑا فتنہ پیدا کرنے والا ہے، اسی لیے ہم نے اس کا نام غلام احمد رکھا۔ بتاؤ جو احمد پاک علیہ السلام کا غلام ہو بھلا وہ نبوت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ وہ تو غلام ہی رہے گا۔ عزیزان محترم، یہ فتنہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ فتنہ کیسے پھیل رہا ہے؟ لوگوں کو یہ پہلا پھسلا کر پہلے اپنے قریب کرتے ہیں۔ کیسے قریب کرتے ہیں؟ پہلے دوستی کرتے ہیں، ہوٹل لے جاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پھر اس کے بعد پیٹ پر محبت سے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں چلو فلاں جگہ تفریح کرنے جائیں گے، فلاں جگہ گھومنے جائیں گے، اس کو 2-4 مرتبہ اپنے ساتھ لے کر گھومتے ہیں، اس کے بعد پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ بہت ہمدرد سمجھتا ہے کہ میرا بہت چاہنے والا دوست مجھے مل گیا، اب تک سب کھانے والے ملے تھے، اب یہ کھلانے والا ملا ہے، بڑا اچھا آدمی ملا ہے، بڑا نیک آدمی ملا ہے، اب دوستی پکی ہوتی جاتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ میٹھا زہر کھانے چائے اس کے ساتھ وہ پلاتا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جب دوستی بڑھ جاتی ہے تو پھر اپنے کچھ دکھڑے سناتا ہے کہ بھائی کیا بتاؤں، میرے گھر میں بہت تنگی چل رہی ہے، ابا کی تنخواہ بہت ناکافی ہوتی ہے، گھر میں اتنی بھائی بہنیں ہمارے ہیں، پیسہ بس نہیں ہوتا، شادیوں کا انتظام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو کہتا گھبراؤ مت پیارے، میں تمہارا دوست، تمہارے لیے جان حاضر ہے میری، تم حکم دو بس، میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں۔ کہا بات دراصل یہ ہے کہ کچھ 1000 روپے کی ہمیں ضرورت ہے، اگر آپ 1000 روپے دے دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کچھ کام حل ہو جائے گا گھر کا۔ تو 1000 روپے وہ دیتا ہے ادھار۔ جب وہ 1 مہینہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں واپس نہیں لوٹاتا ہے تو کہتا یار بڑی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے۔ تو کہتا ارے فکر مت کرو یار، 1000 روپے اور رکھو لو،
تم لوٹانے کی بات کیوں کرتے ہو؟ 1000 روپے اور لے لو. تو پیسے کا لالچ، نوکری کا لالچ، شادی کا لالچ ہے، باہر کے سعودی کے ویزے کا لالچ، یہ ایسے ویزوں کے لالچ دے دے کر نوجوانوں کو اپنے قریب کر کے ان کے عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کے عقیدے کو برباد کر دیتے ہیں اور اپنا عقیدہ ان کے ذہن و فکر میں بٹھا دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ تحریک چل رہی ہے آج کل. اور عزیزوں، اہل حدیث کا بھی سیم ایسا ہی معاملہ ہے. وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں سرکار نے حدیث پر عمل کرنے کا کہیں حکم نہیں فرمایا، بلکہ آقا نے یہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. فتمسکوا بہما، میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، تم گمراہ نہیں ہوں گے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے، بلکہ سرکار نے یہ فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. اسلامی اور سرکار نے یہ فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ دھوکہ دے، یہ دھوکے باز ہیں جو بھولے بھالے مسلمانوں کو پیسے کی لالچ دے کر ان کو کھلا پلا کر. ایک واقعہ سننے میں آیا حیدرآباد شہر میں میرے کہ ایک بچہ انہوں نے پکڑا، نوجوان بچہ تھا، اس کو پکڑ کر پہلے اس کو چائے کا پیشکش کیا، کہا چائے پی لو. تو بولا نہیں میں چائے نہیں پیتا، آج تک میں نے چائے نہیں پی. تو کہا اچھا چائے نہیں پیتے، کوئی بات نہیں، دودھ پی لو. دودھ پلا دیا. اس کے بعد کہا کولڈ ڈرنک پی لو، ٹھنڈا پی لو، ٹھنڈا پلا دیا. اب دوستی بڑھتی گئی. وہ بچہ کل تک فاتحہ پڑھتا تھا، جب اس کی صحبت میں گیا تو فاتحہ چھوڑ دیا، سلام چھوڑ دیا، بزرگوں کی نیاز چھوڑ دیا، نظر نیاز سے دور ہو گیا. اور عزیزو آہستہ آہستہ وہ پکا اہل حدیث بن گیا. یہ دیکھو کھانے پینے کی لالچ میں، پیسے کی لالچ میں کس طرح ایمان تباہ ہو رہا ہے. کاش کہ مسلمان اپنی آنکھیں کھول لے، نوجوان نسل اپنی آنکھیں کھول کر بیدار ہو جائے اور ایسے پیسے کو ٹھوکر مارے جو تمہارے ایمان کو خریدتا ہو، تمہارے ایمان کو برباد کرتا ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا مسلک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں اپنی جان کی بازی لگا دینا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، بھوکے مر جانا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. تمہاری عزت، تمہاری آبرو لٹتی ہے تو لٹ جانے دو، لیکن مصطفیٰ پیارے کی عزت پر آنچ نہ آنے دو. اپنی عزت کو مصطفیٰ پیارے کی عزت پر قربان کر دو، اپنی عزت کو مصطفیٰ پیارے کے قدموں میں نثار کر دو. اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا. تو عزیزان ملت، تو یہ جماعتیں بعد میں بنی ہیں، پہلے سے نہیں تھیں، یہ بات تو طے ہے. میں نے نام بھی بتا دیے فاؤنڈروں کے. الیاس دہلوی فاؤنڈر تبلیغی جماعت، ابو لالا مودودی فاؤنڈر آف اسلامی جماعت، ثناء اللہ امرتسری فاؤنڈر آف اہل حدیث جماعت، اور غلام احمد قادیانی فاؤنڈر آف قادیانی جماعت، سید محمد جون پوری فاؤنڈر آف مہدوی جماعت، ہاں، اور رافضی فاؤنڈر آف دی رافضی جماعت حسن بن صبا. یہ سب فاؤنڈرز ہیں دنیا میں، ان کے نام اتے پتے کتابوں میں سب لکھے ہیں. چھپی ہوئی بات نہیں بول رہا ہوں، یہ جو چھاپ چکے ہیں اسی کو بیان کر رہا. عزیزو ہر فرقے کا بانی اور فاؤنڈر ملے گا، اس کا کوئی عطا پتہ ہے، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی لیڈر، کوئی پلیڈر، کوئی نہ کوئی ہے فاؤنڈر. لیکن مجھے بتاؤ اہل سنت و جماعت کا فاؤنڈر کون ہے؟ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی خطیب یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر ہیں؟ خواجہ غریب النواز اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر ہیں؟ کیا غوث پاک اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر ہیں؟ یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاؤنڈر ہیں؟ کون ہے اس جماعت کا فاؤنڈر؟ تو عزیزو اہل سنت و جماعت کا فاؤنڈر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی ولی، کوئی متقی پرہیزگار نہیں، بلکہ اس کا فاؤنڈر اللہ اور اللہ کا رسول ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جس جماعت کی بنیاد رکھی ہو، یقیناً وہی جماعت حقانیت پر ہے، وہی سچائی پر ہے، وہی نجات پانے والی ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے. اب یہ فائنل ججمنٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب آپ لوگ دھوکہ نہ کھاؤ. ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو اور ہمارے اہل سنت و جماعت کی ہسٹری بھی آپ پڑھ لو، آپ کو پتا چلے گا کہ اہل سنت و جماعت سرکار کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یہ 100 سال کی 200 سال کی پیداوار نہیں ہے، یہ ہمارے آقا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. سرکار کیا فرماتے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے. تو سرکار کا راستہ وہ سنت، صحابہ کا راستہ جماعت. تو اہل سنت و جماعت یعنی سرکار کے راستے پر اور صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہی کو کہتے ہیں. لہذا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہیں، اسی جماعت سے وابستہ رہیں گے اور اسی جماعت پر ہمارا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. عزیزو حضور سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بہت سے فتنے اٹھے تھے. فرقہ معتزلہ اٹھا تھا جو قرآن کو اللہ کی مخلوق کہہ رہا تھا.
ہم کیا کہتے ہیں قرآن کو؟ اللہ کا کلام، مخلوق نہیں مانتے قرآن کو ہم. مخلوق تو حادث ہوتی ہے، انہیں پہلے نہیں تھی اب ہے، پھر اس کے بعد نہیں ہوگی، وہ مخلوق ہے. اور اللہ کا جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات و صفات ازلی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. تو یہ فرقہ اٹھا تھا اس وقت اور یہ فتنہ فساد پھیلا رہا تھا. جبریہ قدریہ فرقہ جو تقدیر کے متعلق بحث کر رہا تھا، یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں شراب پینا لکھا، اس لیے ہم شراب پی رہے ہیں. ہم کیا ذمہ دار ہیں اس کے؟ اللہ کیوں لکھا ہماری قسمت میں شراب؟ اس لیے ہم شراب پی رہے ہیں. اللہ نے ہماری قسمت میں فلاں کام رکھا، اس لیے ہم کر رہے ہیں. یعنی اللہ پر معاذ اللہ الزام دھر رہے تھے، اپنے کرتوتوں پر اپنے آپ پر الزام نہیں لے رہے تھے، اللہ تعالیٰ پر الزام رکھ رہے تھے. اللہ ہماری قسمت میں ایسا لکھا، ہم اس لیے کر رہے ہیں. آج بھی بہت سے ایسے ہی کم علم لوگ کہتے ہیں، جہالت کی بات، کفریہ بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں. عزیزان ملت، حقیقت کیا ہے سن لو. اللہ تعالیٰ یہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم پیدا ہونے کے بعد دنیا میں کیا کرنے والے تھے، اللہ یہ بھی جانتا ہے. اور کیا کرنے والے ہیں یہ بھی جانتا ہے، اور کیا کرنے والے ہوں گے یہ بھی جانتا ہے. تو ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے وہی قسمت میں ہماری لکھا. ہم جو کرنے والے تھے اللہ وہ قسمت میں لکھا کہ بندہ پیدا ہو کر یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا، یہ کام کرے گا. تو ہم جو کرنے والے تھے اللہ جانتا تھا، اس لیے وہ کام تقدیر میں لکھ دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ لکھا بول کر ہم کر رہے ہیں، نہیں، ہم جو کرنے والے تھے اللہ وہی لکھا. ہم جو کرنے والے تھے اللہ وہی لکھا. اسی کا نام تقدیر ہے. تقدیر دعاؤں سے بدلی بھی جاتی ہے، تقدیر دعاؤں سے پلٹی بھی جاتی ہے. اور خاص کر اولیاء اللہ کی دعاؤں کو اللہ جلد قبول فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ فاروق احمد سرہندی علیہ الرحمت و رضوان کے جو فرزندان تھے، ان کے استاد تھے ایک جن کا نام ملا طاہر تھا. ملا طاہر لاہور کے رہنے والے تھے، بڑے زبردست قابل مولوی عالم تھے اور حضرت مجدد الفسانی کے بچوں کے استاد تھے. تو ایک دن حضرت کی نظر ان کے چہرے پر پڑی. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی نظر ملا طاہر لاہوری کے چہرے پر پڑی تو آپ نے بڑا افسوس کا اظہار کیا اپنے بچوں کے سامنے کہ بچوں، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے جو استاد ہیں ملا طاہر لاہوری، ان کی پیشانی پر میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ یہ شقی ہے، یہ جہنم میں جانے والا ہے. شقاوت لکھی ہوئی ہے اس کے چہرے پر. تو دونوں شہزادگان نے اپنے والد ماجد کے دامن کو پکڑ لیا. کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. ہمارے استاد کی قسمت میں جب ایسا لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے تو آپ اللہ سے دعا کر کے ان کی قسمت کو بدلوا دیجئے نا. آپ دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کو اچھا کر دے گا. بہت منت سماجت کی، بہت منت سماجت کی، یہاں تک کہ حضور سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمٰن نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شقاوت کو سعادت سے تبدیل کر دیا. بدلنے والا اللہ ہی ہے لیکن دعا کرنے والے اللہ کے ولی ہیں. ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. تو شقاوت لکھی تھی، سعادت لکھ دی گئی. حضرت نے چہرہ دیکھا، بہت خوش ہو گئے کہ الحمدللہ شقاوت میٹ کر سعادت، یعنی اب نیک بخت بنا دیے گئے، جنتی بنا دیے گئے. حضور پیرانے پیر کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہمیں ملتا ہے. کسی چاہنے والے نے آپ کو دعوت میں بلایا تھا تو صاحب خانہ مکان والے کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی، بچی تھی کم سن. وہ حضرت کا ہاتھ دھلانے کے لیے چلمچی اور آفتابہ لے کر، لوٹا لے کر پانی کا حضرت کی خدمت میں حاضر آئی. چھوٹی سی بچی تھی. حضرت کے ہاتھ کو اس نے دھلانا چاہا پانی سے تو حضرت نے پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو آپ دیکھتے ہی رہ گئے. نظریں نہیں ہٹائیں اس لڑکی کے چہرے سے آپ نے. چھوٹی سی بچی تھی، کم سن بچی تھی، نابالغ تھی. آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو آنکھیں ویسے ہی رکھی. یہاں تک کہ وہ لڑکی پانی ڈالتی جا رہی، ہاتھوں پر آپ ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں اور اسی کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں. وہ ہاتھوں پر پانی ڈالتی جا رہی ہے، اس کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں. ہاتھوں پر پانی ڈالتے جا رہی ہے، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، اسی کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک
ہاتھ دھوتے رہے اور وہ لڑکی ہاتھ دھلاتی رہی, تھکی نہیں ہاتھ دھلانے سے, وہ بھی کیسے چاہنے والی تھی. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ کتنی دیر تک دھوتے حضرت, بس کرو پانی ختم ہو رہا لوٹے کا, ایسا نہیں کہا, بلکہ وہ پانی ڈالتی جا رہی ہے. حضور پیرانے پیر ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ پیرانے پیر کی زبان سے الحمدللہ نکلا. پھر آپ نے اس کے چہرے سے اپنی نظروں کو پھیر لیا, ہاتھ دھونا بھی بند کر دیا. اس وقت کسی نے پوچھنے کی ہمت نہ کی. کھانے سے جب فراغت ہو چکی تو کسی عاشق نے آپ سے سوال کیا, حضور اتنی دیر تک ہاتھ دھونے کی کیا وجہ تھی, اس کا چہرہ اتنی دیر تک دیکھنے کی کیا وجہ تھی؟ تو پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ چھوٹی سی لڑکی گھر والے کی لڑکی جب مجھے ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو میں نے اس کی قسمت کو دیکھا, اس کی تقدیر کو دیکھا کہ آگے چل کر یہ جہنم میں جانے والی ہے, یہ جہنم کی وادی میں ڈالے جانے والی ہے. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ عبد القادر کی خدمت کر رہی ہو اور وہ جہنم میں جائے, اے اللہ عبد القادر کی خدمت کرنے والی لڑکی جہنم میں جائے. نہیں مولا, تو کرم فرما دے اس پر, عبد القادر کی دعا قبول کر لے میرے مولا, اس کو جہنم کی وادیوں سے نجات عطا فرما دے, جنت کی بہاریں عطا فرما دے. تو پیرانے پیر اس وقت تک ہاتھ دھوتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو بدل نہیں دیا. اس وقت تک ہاتھ دھوتے رہے, گویا ہاتھ نہیں دھو رہے تھے بلکہ اس کی جہنم والی تقدیر کو دھو رہے تھے. اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں, اے غوث پاک سے عقیدت رکھنے والوں, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور سیدنا پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں, آپ سے عقیدت رکھتے ہیں, آپ کی نیاز نظر کرتے ہیں. یقیناً وہ کامیاب ہونے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس کے احسان سے بڑھ کر آپ اس کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرماتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ مجھے اور یاد آ رہا ہے. حضرت سیدنا شیخ احمد دباس علیہ الرحمہ کا ایک مرید تھا جو بہت بڑا تاجر تھا, اپنے وقت کا بزنس مین تھا. وہ اپنے پیر کی خدمت میں گیا. حضرت شیخ احمد دباس کی خدمت میں جا کر کہنے لگا, حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے, آپ اجازت دیجئے مجھ کو. پہلے کے مرید لوگ بھی واقعی سچے مرید ہوتے تھے اور پیر لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ درجے کے پیر ہوتے تھے. آج ایسی شخصیتیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. پہلے زمانے میں مرید پیر کو ڈھونڈتا تھا. پہلے زمانے میں مرید ہونے والا اپنے پیر, کس پیر کا میں مرید بنوں, اس کو تلاش کرتا تھا, ڈھونڈتا تھا, ملک کی خاک چھانتا تھا, عمر کا ایک طویل حصہ گزارتا تھا اچھے پیر کی تلاش میں. لیکن آج حالات بدل گئے ہیں. آج پیر مرید کو تلاش کرتے پھر رہا ہے. کہاں ملے تو میں مرید بناؤں, کہاں ملے تو میں پکڑ کر مریدی میں داخل کر دوں. الامان والحفیظ, حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں. بہرحال جانے دیجیے, میں مزید تبصرہ کرنا نہیں چاہتا, ایک ذہن دینا تھا مجھے آپ کو. اب بات آگے کی طرف لے چلوں کہ پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت شیخ احمد دباس کے مرید جو بہت بڑے بزنس مین تھے اپنے پیر کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کیا, حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے, آپ اجازت دیجیے میں جاؤں. تو پیر صاحب نے اس کی تقدیر کو دیکھا, شیخ احمد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تقدیر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ میرے مرید, تیری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے اگر تو اس سفر پر جائے گا تو تیری جان بھی جائے گی, تیرا مال بھی جائے گا, دونوں ضائع ہو جائیں گے, مال بھی جائے گا جان بھی جائے گی, لہذا سفر پہ نہ جا, سلامتی اسی میں ہے تیری. کہا حضور یہ سفر تو میرے لیے بہت اہم ہے, جانا بہت ضروری ہے, نہیں جاؤں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا, لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے گا. حضور یہ سفر بہت کامیاب سفر رہے گا میرا. تو حضرت فرماتے ہیں, ارے تیری تقدیر میں اللہ نے ایسا لکھا ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, تیری تقدیر میں تیری قسمت میں ایسا اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا. مت جا, جان بچے تو لاکھوں پائے, جان ہی نہیں بچے گی تو لاکھوں کا فائدہ لے کر کیا کرے گا. مطمئن نہیں ہوا, اپنے پیر کے پاس سے اٹھ کر آیا پیرانے پیر کے پاس, آ کر کہنے لگا, حضور میں حضرت شیخ احمد دباس کا مرید ہوں, میں آپ کی خدمت میں اجازت کے لیے حاضر آیا ہوں. کہا کیسی اجازت؟ کہا حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں, تجارت کے سفر پر, بزنس سفر پر, ٹور پر, آپ اجازت دیجیے. تو پیرانے پیر نے بھی مراقبہ کیا, اس کی تقدیر کو ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ بے شک تیری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ تو اگر سفر پہ جائے گا تو تیری جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا, لہذا سفر پہ نہ جا. اب یہ شخص کہنے لگا, حضور بڑی امید لے کر آیا تھا آپ کی بارگاہ میں, کیونکہ آپ پیروں کے پیر ہیں, آپ پیروں کے پیر ہیں, میروں کے میر ہیں. حضور آپ کے در سے کوئی مایوس نہیں جاتا, میں کیسے مایوس ہو کر یہاں سے جاؤں. حضور میری لاج رکھ لیجئے سرکار, مجھے اجازت دے دیجئے کسی طرح بھی آپ سفر پہ جانے کی. تو پیرانے پیر نے فرمایا, تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کہتا حضور تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو آپ دعا فرما دیجئے, حضور اللہ میری تقدیر کو بدل دے گا. پیرانے پیر کو
جوش آتا ہے، اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، فرماتے جا عبد القادر تیرا ضامن ہے، عبد القادر تیرا ضامن ہے، جا۔ بہت خوش ہو کر یہ مرید چلا گیا، سفر پر گیا، تجارت کیا، لاکھوں روپیہ کمایا، سفر سے واپس گھر کو لوٹ کر آ رہا ہے بغداد کی طرف، راستے میں رات ہو گئی، جنگل میں وہیں پر قیام کیا، بہت بڑا قافلہ تھا تاجروں کا۔ تو جب یہ سو گیا تو خواب دیکھتا ہے، جنگل میں سو رہا تھا، رات میں خواب دیکھنے لگا کہ ڈاکوؤں کا قافلہ آیا ہے، پورے قافلے کو لوٹ رہے ہیں، سب کا مال لے رہے ہیں اور قتل و غارت گری کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکو اس کے پاس بھی آیا، اس کے سینے پر سوار ہو گیا، خنجر اس کے گلے پر بھی پھیر دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ یہ سارا منظر خواب میں دیکھنے لگا۔ جب یہ ہیبت ناک خواب اس نے دیکھا تو فوراً اپنے سپنے سے جاگ اٹھا، اپنے گلے کو دیکھا، جسم کو دیکھا، اپنے اڑوس پڑوس ساتھیوں کو دیکھا، سب صحیح سلامت سو رہے ہیں۔ پھر یہ یقین کر لیا کہ یہ حقیقت میں واقعہ نہیں ہوا، خواب میں ہوا ہے۔ پھر اطمینان سے وہ سو گیا۔ صبح اٹھ کر پھر نماز فجر سے فارغ ہو کر جلدی جلدی یہ بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بغداد مقدس میں پہنچ گیا یہ مرید تو ایک راستہ اس کے پیر کے گھر کی طرف جاتا تھا اور ایک راستہ پیرانے پیر کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ اب یہ دو راہے پر کھڑا ہے، سوچ رہا ہے کہ یا اللہ پہلے پیر کے پاس جاؤں یا پیرانے پیر کے پاس جاؤں، پہلے پیر کے پاس جاؤں یا پیرانے پیر کے پاس جاؤں۔ تو حضرت شیخ احمد دباس پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ارے نادان کیا سوچتا ہے، جا پیرانے پیر کی بارگاہ میں، ارے انہیں کی دعاؤں کی برکت سے تو صحیح سلامت آیا ہے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یقیناً تو ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا۔ آپ پیرانے پیر کی بارگاہ میں جب وہ پہنچا ہے تو پیرانے پیر فرماتے ہیں عبد القادر نے تیرے لیے 70 بار دعا کی، عبد القادر نے تیرے لیے 70 بار دعا کی، 70 بار دعا کی، اور میری دعا پر 70 اولیاء کرام نے آمین کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے خون کو، تیرے قتل کو خواب سے بدل دیا، تیرے مال کے ضائع ہونے کو اللہ نے خواب سے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تو پورا کیا لیکن حقیقت میں وہ واقعہ نہیں ہوا، خواب میں کر کے دکھا دیا گیا۔ تیری جان بھی سلامت ہے، تیرا مال بھی سلامت ہے۔ عبد القادر نے تیری 70 بار دعا کی۔ عزیزو، پیرانے پیر کی محبت کرنے والوں، یقیناً پیرانے پیر ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظریں ہم پر ہیں، اور یقیناً ہماری قسمت میں بھی اگر کوئی ایسا حادثہ، ایسا کوئی واقعہ لکھا ہوگا تو پیرانے پیر کی نظریں کرم ہم کو دیکھ رہی ہیں، ہماری تقدیر کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور پیرانے پیر کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیرانے پیر کی دعاؤں کے صدقے میں حادثات سے ہم کو بچا لے گا، قتل و غارت سے، غریب سے ہم کو بچا لے گا، اور بربادی سے ہم کو بچا لے گا۔ انشاءاللہ زندگی بھی سلامت رہے گی، ایمان بھی سلامت رہے گا۔ میں ان کا دامن تھام کر مطمئن ہوں، اس لیے میں ان کا دامن تھام کر مطمئن ہوں، اس لیے کہ قافلے کی پوچھ ہوگی قافلہ سالار سے۔ تو پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ذات بابرکت ہے، اللہ کے آپ ایسے محبوب ولی ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ عزیزو، میں نے کل وعدہ کیا تھا عاشق ولی اور معشوق ولی میں فرق کیا ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھاؤں گا۔ میں وعدہ کیا تھا نا کل، تو آؤ ذرا سی گفتگو اس پر بھی میں پوری کر دوں تاکہ وعدہ بھی پورا ہو جائے اور آپ کو مکمل معلومات بھی ہو جائیں۔ اللہ کے ولی حضرت پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، یہ تو آپ 2 دن سے سنتے آ رہے ہیں، ماں پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ لیکن جب آپ اور درجے طے کرنا چاہے، ولایت کے بھی کئی درجے ہیں، جیسے کہ قطبیت ایک درجہ ہے، ابدال ایک درجہ ہے، قطب الاقطاب ایک درجہ ہے، غوث ایک درجہ ہے، غوث الاغواث ایک درجہ ہے، فردیت ایک درجہ ہے، یہ کئی درجے ہیں، کئی منزلیں ہیں۔ تو پیرانے پیر جب ان منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرنے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ سے آپ نے عرض کیا اما جان میں ولایت کے درجے طے کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائیں۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا عبد القادر تو عاشق ولی بننا چاہتا ہے یا معشوق ولی بننا چاہتا ہے؟ تو کہا مولا میں عاشق ولی پہلے بننا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کا میں عاشق بنوں گا، میں رسول کا عاشق بنوں گا، اے اللہ میں عشق کروں گا اللہ اور رسول سے۔ تو ماں نے کہا بیٹا عبد القادر اللہ نے تجھ کو ولی بنا کر ہی پیدا کیا ہے، اور عاشق ولی بننا بہت زیادہ کٹھن کام ہے، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، عاشق بننا بہت کٹھن کام ہے بیٹا۔ عبد القادر سوچ کر جواب دو۔ کہا ماں میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ پہلے میں اللہ کا عاشق ولی بنوں گا۔ تو عاشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کرنے والے کو، محبت کرنے والے کو۔ تو محبت کیا ایسی ہو جاتی 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑوں، ہے نا؟ اس کا نام محبت ہے۔ 100 گز وارنا 100 گز پھاڑ دینا یہ محبت ہے۔ زبان سے کہہ رہے ہیں محبت ہے محبت ہے محبت ہے، جب اس کے نام پر خرچہ کرنے کا وقت آیا تو جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولنے لگے اٹھنی کدھر ہے،
ارے جو ہاتھ میں آیا 100 کا نوٹ 500 کا نوٹ جو ہاتھ کو لگا دے دے اللہ کی راہ میں. اللہ تجھے مت کر نہیں دیتا, دیکھ دیکھ کر نہیں دیتا. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. تو بھی بغیر حساب کے خرچہ کر اللہ کی راہ میں. کیوں حساب جو ہوتا ہے اتنا دوں گا اتنا دوں گا, یہ محبت نہیں ہے. ہاں عزیزو, ایک مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں ایک اللہ کے ولی حاضر آئے, پوچھا حضور زکات کتنے مال پر کتنی دینی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا شریعت کے اعتبار سے جواب دوں یا طریقت کے اعتبار سے جواب دوں؟ کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تم, شریعت کا یا طریقت کا؟ کہا حضور دونوں مسئلے بتائیے, شریعت کا کیا مسئلہ ہے, طریقت کا کیا مسئلہ, دونوں جاننا چاہتا ہوں. تو سنو, شریعت کا حکم یہ ہے کہ 100 روپے پر 2.5 روپیہ زکات اللہ کی راہ میں نکالنے کا. یہ شریعت کا اصول ہے, شریعت کا قانون ہے. 2.5%, 1000 روپے پر 25 روپیہ زکات. اس طریقے سے جوڑتے جائیے آپ, جتنی بھی دولت آپ کے پاس ہے 2.5% نکالیے. یہ تو شریعت کی بات تھی. کہا حضور طریقت کی؟ تو کہا طریقت کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا مال ہے پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں نکال دینا, یہ طریقت کی زکات ہے. کہا حضور ہر بات کے لیے کچھ نہ کچھ ثبوت اور حوالے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ شریعت کا مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا, حدیث میں موجود ہے مسئلہ کہ 2.5% زکات نکالو, لیکن یہ طریقت والی جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ پورے کا پورا مال نکال دو اللہ کی راہ میں, اس کا بھی کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے ولی جواب دیتے ہیں, سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ لاؤ اپنا مال پیش کرو, لاؤ اپنا مال پیش کرو. اسلام کی فتح یابی کے لیے, مسلمانوں کی فتح یابی کے لیے ہمیں جہاد کرنے کے لیے تیاری کرنا ہے, لاؤ اپنا مال پیش کرو. سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو اٹھ کر گئے, جس سے جتنا ہو سکا وہ مال لا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مکان گئے. مکان کے جتنے اندر مال تھا اس مال کے 2 حصے کیے, آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا, آدھا مال پورا اٹھا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے آئے. آدھا رکھا آدھا لے آئے. کسی نے 100 دیا, کسی نے 200 دیا, کسی نے 500 دیا, کسی نے اونٹ دیا, کسی نے گھوڑا دیا, کسی نے کچھ دیا, کسی نے کچھ دیا. حضرت عثمان غنی نے عرض کیا, یا رسول اللہ 100 اونٹ میں ساز و سامان کے میں پیش کرتا ہوں, قبول فرمائیے. آقا بہت خوش ہوئے, دعائیں دی آپ نے, کہا کہ عثمان تم نے جنت کو خرید لیا. پھر سیدنا عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, آقا 100 اونٹ اور دیتا ہوں اللہ کی راہ میں ساز و سامان کے ساتھ. میرے سرکار فرماتے ہیں بے شک عثمان تم نے جنت کو خرید لیا. پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ 100 اونٹ اور پیش کرتا ہوں میں ساز و سامان کے. تو میرے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو, عثمان جنتی ہے. سبحان اللہ. 300 اونٹ دیے, پورے ساز و سامان تجارت کا سامان لدا ہوا تھا اس کے اوپر, پورے دے دیے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتظار ہو رہا ہے. سب آ گئے مال لے کر, لیکن صدیق اکبر ابھی تشریف نہیں لائے. تو آقا خود فرماتے ہیں کیا بات ہے, ابو بکر اب تک نہیں آئے؟ تو صحابہ پلٹ کر دیکھنے لگے پیچھے کی طرف, جو راستہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنے کا, اس راستے کی طرف دیکھنے لگے تو بہت دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی, گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا. تو صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہو نہ ہو صدیق اکبر وہی ہیں جو آ رہے ہیں, گرد و غبار اڑتا آ رہا ہے. تو حضرت صحابہ کرام بھی بڑے ہی تجسس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا انتظار کرتے رہے, یہاں تک کہ آہستہ 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 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامان لے کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں تو بڑا عجیب و غریب حال تھا اس وقت. عزیزان ملت ایک لمحے کے لیے آپ کی کامل توجہ چاہتا ہوں, غور سے سن لو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ٹاٹ لپٹا ہوا تھا, باردانہ تھیلا جس میں آپ مال پیک کرتے ہیں نا, کپڑا وغیرہ, وہ تھیلا لپٹ لیا تھا, اور ببول کی کانٹیاں جو ہوتی ہیں ان کانٹیوں سے اس کو بند کر لیا تھا, اور پورا گھر کا سامان, دولت, روپیہ, پیسہ, سونا, چاندی, کھانے پینے کا سامان, حتیٰ کہ ہانڈی, بگونے, برتن بھی, سارے کا سارا سامان, حتیٰ کہ گھر کی جھاڑو بھی آپ لے کر آ گئے, جسم کے کپڑے بھی لے کر آ گئے, جسم کے کپڑے بھی اتار دیے آپ نے, ٹاٹ لپیٹ لیا. اللہ کے رسول نے یہ منظر دیکھا, میرے سرکار نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, ابو بکر نے گھر والوں کے لیے بس خدا کا رسول چھوڑا ہے, گھر والوں کے لیے خدا کا رسول چھوڑا ہے.
پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ آقا میں نے رسول اللہ کو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ جبرائیل امین جب آئے تو عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اور آپ کے صدیق پر بھی سلام ہو۔ آپ کا پروردگار آپ کو اور آپ کے صدیق کو سلام فرماتا ہے۔ جب میرے سرکار نے جبرائیل امین کو دیکھا تو جبرائیل بھی وہی لباس پہنے ہوئے ہیں جو صدیق اکبر کے جسم پر ہے۔ میرے آقا نے دریافت فرمایا جبرائیل یہ کیا لباس تم نے پہن رکھا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اکبر کی اتباع میں لباس پہننے کا حکم فرمایا ہے، جسم کے کپڑے بھی اتار کر اللہ کی راہ میں خیرات دے دیے۔ 100 گز واروں میں 1 گز نہ پھاؤ، یہ محبت نہیں ہے، پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دینا یہ طریقت کا مسئلہ اور اس کی اصل سیدنا ابوبکر صدیق ہے۔ یہ حوالہ ہے، صدیق اکبر نے عمل کیا ہے اس لیے ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے، پورے کا پورا مال راہ خدا میں خرچ کرو، یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ محترم دوستو، آج لوگ بڑی بڑی سنتیں بیان کرتے ہیں، مسواک کرنا سنت ہے، اونچا ٹخنے سے اونچا پیجامہ پہننا سنت ہے، وضو کرتے ہی 2 رکعت نماز تحیت المسجد کی نیت سے پڑھنا سنت ہے۔ بڑی بڑی سنتیں فضائل بیان کرتے ہیں، سنت والا کام ہے، صحابہ والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے۔ 1 قدم چلو گے تو 7 لاکھ نیکیاں ملیں گی، 1 قدم چلے میں چلو گے تو 60 حج کا ثواب ملے گا۔ یہ بڑی بڑی سنتیں یاد دلاتے ہیں قوم کو، لیکن جو اصل بڑی سنت ہے اس کو آج تک انہوں نے یاد نہیں کیا۔ میرے آقا کی سنت کو دیکھنے والوں، میرے سرکار کے پاس مال آیا تھا، کسی نے تحفے میں لا کر آپ کو اشرفیاں سونے کی پیش کی تھی۔ میرے سرکار صبح سے شام تک خیرات کرتے رہے، اشرفیاں خیرات کرتے رہے، ہر محتاج مسکین کی مدد فرماتے رہے، بیواؤں کی مدد فرماتے رہے، محتاجوں کی مدد فرماتے رہے، سب لے کر فارغ البال ہو گئے، ایک اشرفی بچ گئی، ایک سونے کا ٹکڑا بچ گیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے مکان مبارک میں آنکھ میں اس اشرفی کے ٹکڑے کو رکھا۔ آپ ضرورت کے تحت مکان سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی زوجہ پاک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ میں باہر جا رہا ہوں، یہ گھر میں ایک اشرفی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اگر کوئی حاجت مند آ کر دروازے پر سوال کر دے تو تم یہ اشرفی کا ٹکڑا، یہ اشرفی سونے کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دینا۔ سونے کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دینا، یہ کہہ کر آقا تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے، بہت دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا تاک میں وہ اشرفی ویسی ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو آقا نے فرمایا اے عائشہ کیا کوئی سائل نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں آیا، میں تو انتظار کرتی رہی، کوئی آتا تو دے دیتی اسے، لیکن کوئی نہیں آیا آقا۔ تو میرے آقا حضور سید اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر سوئے نہیں، آقا اپنے مکان میں ٹہلتے رہے اس انتظار میں کہ کوئی سائل آئے تو میں یہ خیرات کر دوں، کوئی سائل آئے تو میں خیرات کر دوں، کوئی محتاج آئے تو میں خیرات کر دوں۔ یعنی سرکار کے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا ہے تو سرکار کو نیند نہیں آ رہی ہے، خیرات کرنے کی فکر لاحق لگ گئی ہے، لاحق ہو گئی ہے۔ عزیزو، آج ہمارے سرکار کی سنتیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو جب تک ان کی تجاریوں میں لاکھوں روپے جمع نہیں ہو جاتے ان کو چین سے نیند نہیں آ رہی۔ یہ سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے کہ گھر کی پوری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس کے بعد چین سے سو جاؤ؟ سرکار کی سنت تو یہی سکھاتی ہے ہم کو، گھر میں جو کچھ ہے خیرات کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو اپنے منہ کا لقمہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات میں دے دیا، اٹھایا تھا کھانے کے لیے، وہ بھی روزہ تھی، افطار کا وقت تھا، افطار کے لیے کھجور اٹھایا تھا کھانے کے لیے، اور دروازے پر کسی نے صدا لگائی اے آج رسول تمہارے گھر پر یہ سائل آیا ہے، بھوکا ہو پیاسا ہو، قید خانے سے چھوٹ کر آیا ہوں، اللہ کے لیے کچھ ہو تو کھانے کے لیے دے دو۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے منہ کا لقمہ کھجور اس سائل کے حوالے فرماتی ہیں۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی مکمل تفسیر۔ عزیزان ملت، اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو اس پر تمہارا ہی حق نہیں ہے، غریبوں کا بھی حق ہے۔
محتاجوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، بھائی بہنوں کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، دین کا بھی حق ہے، مسجد کا بھی حق ہے، امام کا بھی حق ہے، مؤذن کا بھی حق ہے، مولوی کا بھی حق ہے، عالم کا بھی حق ہے، اپنے پیر کا بھی حق ہے، اپنے استاد کا بھی حق ہے۔ یہ سارے حقوق ادا کرو۔ جو سارے حقوق ادا کر کے دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً وہ نفس مطمئنہ کی حیثیت سے جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے صدا لگاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ کس کے لیے؟ جو سارے حقوق دنیا سے ادا کر کے جائے گا اس کے لیے نفس مطمئنہ کا خطاب دیا جائے گا، اور جو حق تلفی کر کے جائے گا، حق مار کے جائے گا، حق ادا نہ کر کے جائے گا تو یقیناً پکڑا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب پیش کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ ایمان کی دولت تو رکھتے ہیں، لیکن تقویٰ پرہیزگاری کو بھی اختیار کر لیں، پیران پیر کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کر لیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق رفیق عطا کرے۔ پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آخری کرامت بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی سلامت رہے تو پھر کسی موقع سے آپ کی ہماری ملاقات ہوگی۔ تو عزیزو، ایک آخری کرامت میرے پیران پیر کی آپ سماعت فرما لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن شریف تھا۔ آپ مکان سے بہت دیر تک غائب رہے، کہیں چلے گئے۔ آپ کی والدہ آپ کا بہت انتظار کرتی رہیں، بہت انتظار کرتی رہیں، یہاں تک کہ والدہ کو غصہ آنے لگا کہ میرا بیٹا عبد القادر کہاں چلا گیا، اتنی دیر سے آیا نہیں لوٹ کر گھر کو، آج آئے گا تو میں سزا دوں گی، میں ماروں گی، مجھے بہت انتظار کرایا ہے عبد القادر نے، آج بہت انتظار کرایا، بہت تھکا دیا انتظار کراتے کراتے۔ اچانک پیران پیر گھر میں داخل ہوتے ہیں، والدہ غصے میں تھیں، کہا بیٹا عبد القادر کہاں گئے تھے اتنی دیر سے؟ کہا اماں کو ضروری کام سے رہ گیا تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ کہا کہ تم نے آج تمہاری ماں کو بہت انتظار کروایا ہے، آج میں تم کو سزا دوں گی انتظار کروانے کی وجہ سے۔ کہا اماں سزا نہ دو، خدا را مجھے معاف کر دو، اماں سزا نہ دو، مجھے معاف کر دو۔ والدہ غصے پر تلی ہوئی، غصہ پورا تھا اور مارنے پر تلی ہوئی تھی اور کہتی تھی کہ آج میں تجھے مار کر ہی دم لوں گی، مار کر ہی اطمینان لوں گی۔ تو آپ فرماتے اماں نہ مارو خدا کے لیے، نہ مارو خدا کے لیے۔ تو پیران پیر کی والدہ ماجدہ مارنے پر تلی ہوئی تھی، تیور دیکھ لیے پیران پیر نے کہ رکنے والی نہیں ہے، تو پیران پیر نے اچانک فرمایا اے اماں، میں نے تم پر ایک احسان کیا تھا، اس ایک احسان کے بدلے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، نہ مارو، مجھ کو معاف کر دو۔ پیران پیر کی والدہ فوراً سہم گئی، کہنے لگی بیٹا عبد القادر تو نے کیا احسان کیا ہم پر؟ ارے ماں باپ کا احسان اولاد پر ہوتا ہے، نہ کہ اولاد کا احسان ماں باپ پر۔ تم نے کیا احسان کیا ہم پر؟ ابھی تم چھوٹے ہو۔ کہا اماں یاد کرو جب میں آپ کے شکم میں تھا، آپ کے پیٹ میں تھا، گھر میں آپ تنہا تھی، اکیلی تھی، ایک بھیک منگا دروازے پر آ کر بھیک مانگ رہا تھا، کھانا مانگ رہا تھا۔ آپ بہت دیر تک سوچتی رہیں، انتظار کرتی رہیں کہ کوئی مرد آدمی گھر کا فرد آ جائے تاکہ اس فقیر کو کھانا لے جا کر پہنچا دے، لیکن اماں بہت دیر تک انتظار کرتی رہیں، کوئی مرد آدمی گھر میں گھر والا نہیں آیا۔ تو آپ نے بمشکل اپنے ہاتھ پر رومال لپیٹ کر پردے کا لحاظ، اے میری ماں بہنوں ذرا غور سے سنو اس واقعے کو، کتنا پردہ تھا پیران پیر کی والدہ کا، کیسا پردہ تھا۔ فقیر کے سامنے خیرات دینے کے لیے بھی آپ نہیں نکلی، بلکہ ہاتھ پر رومال لپیٹ لیا اور اس ہاتھ سے آپ نے پلیٹ تھامی، اسی میں کھانا رکھا تھا، روٹی رکھی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھولا، دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ نے اس پلیٹ کو سائل کے سامنے ڈھکیل دیا۔ دروازہ فوراً لگانے کے لیے آپ نے بند کرنا چاہا، اچانک وہ بھیک منگا دروازہ ڈھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ پیران پیر کی والدہ دوڑی ہی چلی گئی مکان کے اندر اور آپ بھاگتی جا رہی تھی، آپ کے پیچھے وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے پیچھا کرتے کرتے وہ آخری کمرے تک پہنچ گیا اور پیران پیر کی والدہ اپنے گھر کی آخری دیوار کو پہنچ گئی اور اپنے چہرے پر دیوار کی طرف پلٹ دیا اور اپنے آنکھوں پر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اس ناپکار بدنیت بدخواہ سے مجھے نجات عطا فرما، اے اللہ مجھے اس بدخواہ سے، اس بدبخت سے مجھے نجات عطا فرما جو میری عزت پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ پیران پیر کی والدہ دیوار کی طرف پیٹ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گئی ہے۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک شیر برآمد ہوا ہے، ایک شیر، جنگل کا شیر وہ برآمد ہوا ہے آپ کے مکان میں، اور
اور وہ آنے والے اس بھیک منگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا ہے. اللہ اللہ. وہ پیرانے پیر غوث اعظم مستغیر فرماتے ہیں اے ماں جب میں آپ کے پیٹ میں تھا یہ واقعہ ہوا تھا, وہ بھیک منگا آپ کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے بھاگ کر آیا تھا, آپ دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی, ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ لیا تھا اور آپ نے دعا مانگی تھی اللہ مجھ سے اس سے نجات عطا فرما. تو اے ماں اس وقت شیر ظاہر ہوا تھا, وہ شیر کوئی اور نہیں تھا, حکم خدا بندی آپ کا بیٹا عبد القادر شیر کی شکل میں حاضر ہوا اور اس درندے کو آنے والے کتے کو میں نے پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اے ماں جب تک تمہارے پیٹ میں تھا تمہاری عزت و عصمت کی حفاظت کرتا رہا, اور جب تمہارے پیٹ سے پیدا ہو چکا ہو تو اپنے نانا جان کی شریعت کی حفاظت کروں گا, اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کروں گا. اسی لیے دنیا نے آپ کو اور دین اسلامی نے آپ کو محی الدین کا لقب عطا کیا, دین کو زندہ کرنے والا. انا الجیلی و محی الدین اسمی وعلامی علی رأس الجبالی. میرا نام محی الدین ہے, دین کو زندہ کرنے والا ہے, اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں. اللہ نے میری عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا دیے ہیں. حالانکہ آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام عبد القادر رکھا تھا, لیکن محی الدین نام کب سے پڑا تو سنو اس کی حقیقت بتا سکتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. آپ مسجد کو نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. پیرانے پیر کی ہر نماز مسجد ہی میں ہوتی تھی. اے چاہنے والوں, اے پیرانے پیر کے عقیدت مندوں, تم بھی نماز مسجد میں ادا کیا کرو, سنی صحیح العقیدہ امام کی اقتداء میں. ہاں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا کرے. عزیزو, پیرانے پیر مسجد کے لیے جا رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے, تو راستے میں ایک کمزور نحیف ناتوان انسان جو کنارے پڑا ہوا تھا, جس کی ہڈی چمڑی بالکل ایک ہو چکی تھی اور جسم پر گوشت ہی نہیں تھا اور کرا رہا تھا, بہت ہی آوازیں دے رہا تھا. پیرانے پیر جب قریب سے گزرے تو اس انسان نے آپ کو پکارا, کہا اے عبد القادر میرے قریب آؤ, اے عبد القادر میرے قریب آؤ. تو آپ حیرت سے اس کے قریب جاتے ہیں, اس کو ہاتھ پکڑتے ہیں, اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں. جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں پیرانے پیر, وہ آدمی تندرست ہو جاتا ہے, موٹا تازہ ہو جاتا ہے, صحت مند ہو جاتا ہے. پیرانے پیر اس کی اچانک اس تبدیلی کو دیکھ کر آپ محو حیرت کرتے ہیں کہ اچانک وہ بیٹھ کر کہتا ہے حضور میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں دین اسلام ہوں, میں انسان نہیں ہوں بلکہ دین اسلام ہوں. انسانی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہوں, انسانی شکل میں آیا ہوں. اور حضور میں دین اسلام مرنے کے قریب تھا, مردہ ہونے کے قریب تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر دین اسلام کو پھر سے زندگی عطا فرما دی ہے, دین اسلام کو پھر سے زندہ کر دیا ہے. آپ نے فتنوں سے بچا لیا آپ نے اسلام کو, فتنوں سے بچا لیا آپ نے اسلام کو, تمام باطل فرقوں سے بچا لیا آپ نے اسلام کو. اے عبد القادر آج سے تمہارا لقب اسلام دیتا ہے کہ تم محی الدین ہو, تم دین اسلام کے زندہ کرنے والے ہو. عزیزو, جب پیرانے پیر مسجد میں پہنچے تو سب لوگ آپ کو سلام اسی نام سے کرتے ہیں, یا محی الدین السلام علیکم, یا محی الدین السلام علیکم. آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ ابھی تو یہ معاملہ راستے کا ہے, ابھی کوئی جانا بھی نہیں تھا, لیکن عوام کو کیسے اطلاع ہو گئی کہ میرا نام آج سے محی الدین, میرا لقب میرا محی الدین. تو عزیزو, پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے, اے عبد القادر جو پروردگار عالم تمہارے ذریعے سے جس دین کو زندہ کیا ہے اسی رب قدیر نے تمام انسانوں کو تمہارا تعارف بھی کرا دیا ہے کہ تمہارا نام محی الدین ہے, اس لیے تم کو نام محی الدین سے یاد کیا جا رہا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ, تو پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً دین اسلام کو مرنے سے بچا لیا, تباہ ہونے سے بچا لیا. اسی لیے آپ کو دنیا محی الدین کے نام سے یاد کرتی ہے, دین کے زندہ کرنے والے. اور عزیزو, ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے, اور حضور سیدی مرشدی مولائی مفتی اعظم ہند علیہم الرحمت و رضوان نے یقیناً سرکار غوث پاک کی سنت پر عمل کیا ہے. جب 56 جماعتیں تھیں اس وقت اعلیٰ حضرت کے دور میں, پیرانے پیر کی سنت پر عمل کیا اعلیٰ حضرت نے. کیسے عمل کیا؟ آپ کے دور میں 56 باطل جماعتیں تھیں پوری. اعلیٰ حضرت کے دور میں 56 جماعتیں بن چکی تھیں. اعلیٰ حضرت جب ان باطل فرقوں کا جواب دینے کے لیے اٹھے تو 56 کے 56 جماعت والے ایک گھٹ ہو کر آپس میں متحد ہو کر, کیونکہ باطل اسلام کے مقابل متحد ہو جاتا ہے, تو سب کے سب مل کر کہنے لگے احمد رضا تم تنہا ہو, ہم 56 ہیں, کیا مقابلہ کر لو گے ہم سے تنہا اکیلے؟ ارے ہمارے پاس امریکہ کا ڈالر ہے, ہمارے پاس سعودی کا ریال ہے, ہمارے پاس پیٹرو ڈالر ہے, ہمارے پاس اتنی بڑی جماعت ہے, اتنی بڑی تنظیم ہے, اتنے بڑے بڑے آدمی ہمارے ساتھ ہیں. احمد رضا تم ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہو اور بریلی کی سرزمین پر بیٹھے ہو, تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تمہارے پاس کون سی دولت ہے؟ تمہارے پاس کون سا سرمایہ ہے جو ہم 56 جماعتوں سے ٹکرانے کے لیے اٹھے ہو؟ احمد رضا ہم سے نہ ٹکرانا ورنہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جب باطل جماعتوں نے اعلیٰ حضرت کو للکارا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت رجوع ہوتے ہیں, سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں. جواب
جواب ملتا ہے وہاں سے، احمد رضا یہ جواب دے دو باطل جماعتوں کو۔ احمد رضا فاضل بریلوی اٹھ کر اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں قلم پکڑتے ہیں اور باطل جماعتوں کو للکار کر کہتے ہیں، اے باطل جماعتوں، بے شک تم سے بڑھ ہو اور احمد رضا تنہا ہے، لیکن تم مجھے تنہا نہ سمجھنا، میرے پاس دنیا کی دولت تو نہیں ہے لیکن عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، میرے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے لیکن عقیدت غوث اعظم کا سہارا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی عشق کی دولت میرے پاس ہے، اسی عشق رسول کے سہارے احمد رضا تم سب سے ٹکرائے گا اور تم سب کو پاش پاش کر دے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے یقیناً حضور غوث پاک کی سنت کو زندہ کیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ باطل جماعتیں چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ ان کی طاقت کو دیکھ کر، ان کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کے روب دبدبے کو دیکھ کر متاثر نہ ہوں، بلکہ آپ لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے ایمان اور عقیدے پر قائم رہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک پر زندہ رہیں، اسی کو تھامے رہیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ عاشق ولی اور معشوق ولی کی بات کو میں بتاتا رہ گیا، دوسری طرف بات نکل گئی۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ عاشق ولی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کٹھن دور سے گزرنا پڑتا ہے، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، بھوک سے گزرنا پڑتا ہے، پیاس سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر عشق مکمل ہوتا ہے۔ اسی عشق کے سلسلے میں میں نے زکات والی بات بتائی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ اپنا مال پورے کا پورا لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچا عشق۔ تو پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پہلے عاشق ولی بنتے ہیں، اس طرح بنتے ہیں کہ آپ امتحانوں کی منزل سے گزرتے ہیں، بھوک کی منزلوں سے گزرتے ہیں، افلاس کی منزلوں سے گزرتے ہیں، پیاس کی منزلوں سے گزرتے ہیں، یہاں تک کہ پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسوں نہیں کھاتے ہیں، برسوں نہیں پیتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کل آپ نے تقریر میں سنا تھا کہ 1 سال تک پیرانے پیر صرف روٹی کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، 1 سال صرف پانی پیتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے، اور 1 سال نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، بلکہ ایسے ہی زندگی گزار دیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پیرانے پیر اپنے مکان کی چھت پر جا رہے تھے، ہاتھ میں قرآن شریف ہے، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اچانک آپ جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، زینہ طے کر رہے تھے، تو آپ کا ایک قدم ایک زینے پر تھا، دوسرا قدم دوسرے زینے پر تھا، تو آپ کے نفس نے، آپ کی نیند نے آپ کو سونے کا مشورہ دیا، اے عبد القادر کئی راتوں سے سوئے نہیں ہو، کئی راتوں سے آرام نہیں کیے ہو، کئی راتوں سے اپنی پیٹھ زمین پر نہیں لگائے ہو، اے عبد القادر تمہاری نیند تم سے گزارش کرتی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، تھوڑی دیر اپنی آنکھ بند کر لو، اے عبد القادر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں جب میری نیند نے مجھ کو، جب میرے نفس نے مجھ کو اللہ کی عبادت سے روک کر سونے کا مشورہ دیا، تو میں زینہ چڑھتے چڑھتے، میں سیڑھی چڑھتے چڑھتے ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہا، اے نفس تو مجھے اللہ کی یاد سے، اس کی محبت سے دور کرنا چاہتا ہے، اب لے مزہ تک تجھے چکاتا ہوں۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ عاشق ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت میں نیند کو قربان کر دے، بھوک کو قربان کر دے، اپنی خواہشات کو قربان کر دے۔ جب یہ منزل آپ نے طے فرمائی تو اللہ کی بارگاہ سے خطاب ہوتا ہے، اے میرے بندے، اے عبد القادر تو نے میری محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، میری محبت میں تو نے سب کچھ اپنی خواہشات کو لٹا دیا، قربان کر دیا، اے عبد القادر اب تو جو دعا مانگے گا میں تیری دعا قبول کروں گا، اب تو میرا محبوب ہے، اب تو میرا معشوق ہے، تو نے مجھ سے ایسی محبت کی ہے کہ اب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ کو میں اپنا بناتا ہوں، تجھ کو میں اپنا پیارا بناتا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ معشوق ربانی آپ کہلاتے ہیں۔ پہلے عاشق ولی بنے اللہ کے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا معشوق بنایا، ایسا بنایا کہ اب جو دعا مانتے ہیں اللہ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے، جو معروضہ پیش کرتے ہیں اللہ معروضہ قبول فرماتا ہے۔ ایک عورت آئی تھی، کہنے لگی حضور بچے نہیں ہیں، دعا فرما دیجیے، بچہ نہیں ہے، دعا فرما دیجیے۔ غوث پاک نے دیکھا، تقدیر اس کی پڑھی، لوح محفوظ میں دیکھا واقعی بچہ نہیں، کہا مائی تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، جا صبر کر۔ کہنے لگی پیرانے پیر یہ تو میں بھی جانتی ہوں میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہو جاتی، قسمت میں اولاد اگر اللہ لکھتا تو اولاد ہو جاتی، آپ کے پاس آنے کا مطلب کیا ہوا؟ ارے جو چیز نہیں ہے وہ دلاؤ۔ آپ اللہ کے معشوق ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ آپ کی دعا نہیں رد کرتا ہے، آپ دعا فرما دو تو میرا کام بن جائے گا۔ اچھا دعا کرنے کے لیے کہتی ہے، ٹھیک ہے میرے مولا سے میں دعا کرتا ہوں۔ پیرانے پیر ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے مولا یہ تیری بندی عبد القادر کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو اس کو اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے عبد القادر تم نے ابھی اس کی قسمت کو دیکھ لیا، اس کی تقدیر کو تم نے پڑھ لیا، ہم نے اس کی قسمت میں ایک بھی لڑکا نہیں رکھا ہے،
تم کہہ رہے اولاد دے دے، تو پیرانے پیر فرماتے مولا ایک لڑکا نہیں رکھا ہے نا، 2 عطا فرماتے ہیں، 2 عطا فرما دے۔ کہا عبد القادر 2 بھی نہیں رکھا میں نے اس کی قسمت میں، تو اے اللہ 3 عطا فرما دے۔ کہا 3 بھی نہیں رکھا عبد القادر، تو کہا چلو 4 عطا فرما دے۔ کہا 4 بھی نہیں رکھا، تو کہا 5 عطا فرما دے۔ بات بڑھتے بڑھتے 11 تک پہنچی، کہا مولا تو نے 10 نہیں رکھے ہیں اولاد اس کی قسمت میں، تو 11 عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے عبد القادر تم دعا میں اتنا اصرار کرتے ہو، اتنا اصرار کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم راضی کر لیتے ہو۔ اے عبد القادر جاؤ، میں نے تمہاری دعاؤں کے صدقے میں اس کو 11 لڑکے عطا فرمائے، 11 بیٹے عطا فرمائے۔ جاؤ اس کو اللہ نے 11 بیٹے عطا فرمائے۔ دینے والا اللہ ہے، لیکن دیتا کس کے ذریعے سے ہے؟ اپنے محبوب کے وسیلے سے دیتا ہے، اپنے معشوق کے وسیلے سے دیتا ہے۔ ہاں پہلے تم اس کی سنو پھر وہ تمہاری سنے گا، پہلے تم اس کی مانو پھر وہ تمہاری مانے گا۔ تم اس کی تو مانتے نہیں، اپنی منوانے چلے ہو تو کیسے مانے گا؟ عزیزان ملت، اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے ہم سے کہ چھلاوے پر حاضر ہونا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ چھلاوے کی تعلق سے بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو چھلاوا مطلب چھلے، ہمارے پاس کہتے ہیں اس کو چھلا یا چھلاوا، یعنی فرضی مزارات بنائے جاتے ہیں یا فرضی خانقاہیں بنائی جاتی ہیں اور بزرگوں سے منسوب کر دیا جاتا ہے یہ چھلا ہے فلاں بزرگ کا، یہ چھلا ہے فلاں بزرگ کا۔ تو اصل میں چھلا یا چھلاوا اس کو کہتے ہیں جہاں واقعی کوئی اللہ کے ولی وہاں تشریف لائے ہوں اور وہاں تشریف رکھے ہوں یا ذکر و اذکار میں مصروف رہے ہوں، تو وہ جگہ یادگار کے طور پر محفوظ کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں چھلاوا۔ اب کوئی بزرگ وہاں آئے نہیں اور آپ خیالی بنیاد پر صرف وہاں پر ایک چبوترا بنا کر اس کو ہرا رنگ کر کے وہاں ایک جھنڈا لگا کر آپ نے کہہ دیا یہ غوث پاک کا چھلاوا ہے، یہ فلاں بزرگ کا چھلاوا ہے یا فلاں بزرگ کا چھلاوا ہے، یقیناً آپ مسلک اہل سنت کو بدنام کر رہے ہو، مسلک اہل سنت کو بدنام کر رہے ہو۔ محترم دوستو، اسلام میں اس طرح کی فرضی کہانیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں حقیقت میں کوئی اللہ کے ولی اگر کہیں تشریف لائے ہوں تو ان کی یادگار کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ وہ جگہ محفوظ کر سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہاں اب رہا جھنڈا لگانے کا مسئلہ، تو جھنڈا گھر پہ بھی لگا سکتے ہیں، وہیں لگانا کیا ضروری ہے؟ جھنڈا اپنے مکان پہ لگا سکتے ہیں، دکان پہ لگا سکتے ہیں، اپنے دروازے پہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جھنڈا لگانا یقیناً یہ علامت ہے۔ کس بات کی علامت ہے؟ کہ آپ فلاں کے چاہنے والے ہیں، اس بات کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر آج دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، ہر کنٹری کا ایک جھنڈا ہے نا، سب کے جھنڈے ہیں۔ کوئی جھنڈا لے کر آیا آپ کے سامنے جس پہ 3 رنگ ہیں، بیچ میں اشوک کا چکر ہے، وہ جھنڈا پکڑ کر آپ آئے تو کہیں گے فوراً یہ انڈین ہے، ہندوستانی ہے، ہندوستان کا پرچم لے کر آیا ہے نا بھائی؟ اچھا یہ کنٹریز کی بات چھوڑ دو، جتنے پارٹیاں ہیں سیاسی پارٹیاں، ہر پارٹی کا ایک جھنڈا ہے۔ جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو لوگ اپنی پارٹی سے ہمدردی اور ان سے اپنا تعلق جتانے کے لیے اپنی کار پر اس پارٹی کا جھنڈا لگا لیتے ہیں، اپنی دکان پر اس پارٹی کا فلیگ لگا لیتے ہیں، تو دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی والا ہے۔ کانگریس کا جھنڈا ہوگا تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ بی جے پی کا ہے، بی جے پی کا جہاں جھنڈا ہوگا وہ کہے گا یہ بی جے پی کا آدمی ہے۔ مسلم لیگ کا جھنڈا دیکھے گا تو کہے گا مسلم لیگی آدمی ہے۔ بہرحال جتنی جماعتیں ہر ایک جماعت کا جھنڈا ہے۔ اب عزیزو، پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو ہم آپ ہرا جھنڈا جس پہ لکھا ہوتا ہے المدد یا غوث اعظم دستگیر، جس پہ لکھا ہوتا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، پنجتن پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا سادہ رنگ کا کپڑا ہوتا ہے وہ ہم پرچم لگاتے ہیں، یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہوتا ہے وہ پرچم ہم لگاتے ہیں، تو عزیزو دیکھنے والا دیکھ کر فوراً سمجھ لیتا ہے یہ غوث پاک کا چاہنے والا ہے، یہ رسول پاک کا چاہنے والا ہے، یہ میلاد النبی کا منانے والا ہے۔ عزیزو جھنڈے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس پارٹی کا اس کا تعلق ہے۔ الحمدللہ ہم سنی جنتی مسلمان اپنے مکانوں پر، دکانوں پر، محلوں میں جھنڈے اس نیت سے لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کی عظمت کا جھنڈا ہم بلند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں بلندی عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے بہت سارے مسئلے اٹھتے رہتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ فرضی کہانیوں کی بنیاد پر جو چھلے چھلاوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، لہذا آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، دوسروں کو بھی بچائیں۔